چند گھنٹے پہلے سائن کیا ہے ایک ریکمنڈیشن پر کہ ٹرمپ کو جو ہے وہ نوبیل پیس پرائز ملنا چاہیے. واٹ از گوئنگ آن؟ کیا چل رہا ہے؟ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے حکومت سنبھالی اس دن سے ان کی کوشش یہی تھی کہ جن خطوں میں آگ لگی ہوئی ہے وہاں پہ اگر آگ بجھ سکے تو بجھ جائے. ایتھنک کلینزنگ جو ہے وہ وہاں پر جاری ہے, جس طرح سے یو ایس کی سپورٹ وہاں پر جاری ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. مگر اس سے ایران, ایک سیکنڈ, اور ایران ہمارے بھائی ہیں, جس طرح سے ہمارا ایک سیکنڈ ٹھہریے. تو آپ ادھر بیٹھے نا کنڈیم کریں تمام جو امریکی صدور جن کو پہلے نوبیل پرائز آپ نے جن کا ذکر کیا, جن کی نامینیشن ہوئی, جب نکالے نا. آپ یہ کہتے ہیں باقی صدور جو ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے نومینیٹ نہیں کیا باقی صدور کو, ٹھیک ہے. میں جب آپ ایران کی بات کرتے ہیں آپ کو, اینڈ you know we should not forget the fact کہ this is Israel that we are talking about, جس کو وہ اپنا پارٹنر کہتے ہیں. کیونکہ جب ہم ایران پہنچے ہم تو ایران شکریہ ادا کرنے گئے تھے تو اس وقت جنگ نہیں چھڑی ہوئی تھی اس طرح. تو ایک تو یہ اس جنگ سے پہلے کی بات ہے, ہم جنگ جیت کر آ رہے ہیں, جنگ ہار کر نہیں آ رہے. اگر جنگ ہار کے آتے تو ہم کس منہ سے پیس کی بات کرتے یا ڈائیلاگ کی بات کرتے. مگر جب آپ جنگ جیت کے امن کی بات کرتے ہیں تو آپ کی بات میں کریڈیبلٹی ہوتی ہے. سنائے نا کوئی تو یار, کوئی تو گانا سنا دیں. ہونٹ پر لیے ہوئے ہلو السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا پاک انڈیا جنگ جو ہوئی اس میں پاکستان نے جو ہے وہ بھرپور جواب دیا انڈیا کو, نہ صرف ملٹری سطح پر ہم نے دیکھا کہ سفارتی محاذ پر بھی پاکستان نے جنگ جیتی. ڈپلومیسی اپنا نیریٹو انہوں نے جا کے جیسے دنیا بھر میں پیش کیا, برسلز میں, لنڈن میں, یو ایس میں. تو یہ پاکستان ڈیلیگیشن وہاں پر گیا, زبردست انہوں نے پرفارمنس دی. پرفارمنس کیسی تھی کیسی نہیں تھی, اس کا پارٹ آف دا ڈیلیگیشن جو ہیں وہ تھے ڈاکٹر مصدق ملک, وہ جو ہیں وہ آج ہمارے مہمان ہوں گے. لیکن میں یہ بتاتی چلوں کہ آج کی یہ ایپیسوڈ جب ریکارڈ ہو رہی ہے اس سے چند گھنٹے پہلے ہی امریکہ نے باقاعدہ طور پر ایران پر حملہ کر دیا ہے. ایران اسرائیل جنگ جس کو امریکہ کہہ رہا تھا 2 ہفتے میں دیکھا جائے گا کہ وہ انوالو ہوتا ہے کہ نہیں, باقاعدہ طور پر انہوں نے ایران پر جو ہے وہ اٹیکس کیے ہیں. اور اس سے چند گھنٹے پہلے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ہماری پاکستان کی جو حکومت ہے انہوں نے ایک ریکمنڈیشن پہ سائن کیا تھا. وہ ریکمنڈیشن تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نوبیل پیس پرائز کی. بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ڈاکٹر صاحب, بات تو میں پاکستان کا جو ڈیلیگیشن گیا اس پر کرنا چاہتی ہوں, بٹ سوری ٹو سے ساری لائم لائٹ جو ہے وہ اب کہیں اور جا چکی ہے. سو شروعات اور آغاز جو ہے وہ میں اسی سے کروں گی. چند گھنٹے پہلے جیسا کہ میں نے کہا کہ امریکہ نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اپنی انوالومنٹ کر دی ہے ایران اسرائیل وار پہ. اس سے چند گھنٹے پہلے, اور اس کی بڑی مذمت آئی, میں نے دیکھا فارن منسٹری نے جو ہے وہ اس کی مذمت کی کہ امریکہ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے یا کیا. تو اسی فارن منسٹری نے چند گھنٹے پہلے سائن کیا ہے ایک ریکمنڈیشن پر کہ ٹرمپ کو جو ہے وہ نوبیل پیس پرائز ملنا چاہیے. واٹ از گوئنگ آن؟ کیا چل رہا ہے؟ ہاں, آئی تھنک اس کے دو, ایک تو کل آپ کو پتہ ہے کہ میں نے شہزاد صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا. جی اس پروگرام پہ بھی میں آؤں گی. ہاں دیکھیے وہ کیا شومی قسمت ہے کہ کل میں نے بڑا دعویٰ کیا کہ یہ تو حملہ نہیں ہوگا اور گھما کے بڑی باتیں میں نے کی. صحیح. اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر ہو گیا تو میں نے کہا میں آپ کے پروگرام سے غائب ہو جاؤں گا. یس. دیکھیں ہوا یہ کہ what was done in good faith. میں نے کل ایگزامپلز دی, میں آپ کو بور تو نہیں کرنا چاہتا, لیکن جس دن سے ڈونلڈ ٹرمپ نے حکومت سنبھالی اس دن سے ان کی کوشش یہی تھی کہ جن خطوں میں آگ لگی ہوئی ہے وہاں پہ اگر آگ بجھ سکے تو بجھ جائے. اور میں نے کوریا کی ایگزامپل دی کہ کوئی ضرورت نہیں تھی, ایک بڑا پرانا کئی دہائیوں سے ایک دشمنی بھی چل رہی تھی, بات چیت کے بھی تمام دروازے بند تھے, لیکن ایک انیشیٹو لیا گیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بات تھم جائے. پھر اسی طرح جب یہ روس اور یوکرین کی جنگ چل رہی تھی تو اس میں پرانی ایڈمنسٹریشن کیا اور نئی ایڈمنسٹریشن کیا اور پینٹاگون کیا اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اور یورپین یونین کا, تو ایک طرح سے آگ
کے اندر ہر چیز اس جنگ میں ہر چیز جھونک دی گئی تھی ہر طرف سے. کہیں سے $70 بلین کا وہ پیکج بن رہا تھا, کسی جگہ سے $20 بلین کے جہاز دیے جا رہے تھے, میزائل دیے جا رہے تھے. تو ایسے لگ رہا تھا کہ اس آگ کو بڑھایا جا رہا ہے بین الاقوامی سطح پہ. مگر اگرچہ اس میں وہ جنگ ختم نہیں ہوئی, لیکن بظاہر یہی دکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے آ کے روس کے ساتھ ڈائریکٹ بات کر کے کچھ یوکرین کو ٹھنڈا کیا, کچھ وہاں پہ کیا, تو وہ بھی آگ بجھانے کی کوشش کی. یہ بھی رہا اچھا. پھر ہمارے ذاتی نقطۂ نظر سے جو ہماری جنگ جو بڑھتی چلی جا رہی تھی, جس میں ایسکلیشن ہو رہی تھی, اس میں بھی سب سے بھرپور جو کردار ادا کیا, میں سعودی عربیہ کا بھی بہت شکر گزار ہوں, یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا بھی شکر گزار ہوں, دیگر ممالک کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. اور پھر ہمارے وزیر اعظم گئے بھی شکریہ ادا کرنے فرداً. لیکن اس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بہت بڑا کردار تھا, جس کو پہلے تو بھارت نے ریکگنائز کیا, پھر بھاگ گیا. مگر پہلے دن جب انہوں نے کہا کہ ہماری صلح کروا دو, کیونکہ 6 جہاز تو گر چکے تھے اور ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی اب اگلا 60 کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو وہ بھی ایک بڑا پازیٹیو کردار انہوں نے جنگ کو ختم کرنے میں ادا کیا. تو وہ بھی ایک مناسب اچھا کردار تھا. پھر ہمارے نقطۂ نظر سے دوبارہ ایک ایسا معاملہ جس پہ دنیا میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا, کشمیر کا معاملہ. وہاں پہ بھی تو جینوسائیڈ ہو رہا ہے نا, وہاں پہ بھی تو خواتین کی چادریں جو ہیں وہ نوچی جا رہی ہیں, وہاں پہ بھی تو نوجوان بچے جو ہیں ان کو اندھا کیا جا رہا ہے, وہاں پہ بھی تو ڈسپلیسمنٹ اسی طرح ہو رہی ہے جیسے اسرائیل کرتا ہے. اس ایکسٹینٹ تک نہیں, میں کوئی موازنہ نہیں کرنا چاہتا, میں سمجھتا ہوں جو غزہ میں ہوا ہے اس کا تو عشر عشیر بھی کہیں پاکستان یا ہمارے ریجن میں اس کا سایہ بھی نہیں پڑا, اللہ رحم کرے سب پہ. لیکن پھر بھی ڈسپلیسمنٹ تو کی جا رہی ہے, وہاں پہ آبادی تو بدلی جا رہی ہے, وہاں پہ مسلمانوں کو ہٹا کے دیگر جو مذاہب کے لوگ ہیں جو بھارت کی طرف انکلائنڈ ہیں ان کو لا کے آباد کیا جا رہا ہے. تو وہ معاملہ جو تقریباً دنیا بھول چکی تھی اور ختم کر چکی تھی, اور ہمیں بار بار کہتی تھی سملہ جب ہم بات کرتے تھے, تو اس کو دوبارہ سے انٹرنیشنلائز کرنے میں اور کشمیریوں کا مقدمہ سامنے لانے میں ایک بڑا بھرپور ہاتھ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا. یعنی جنگ بندی سے لے کے آج تک غالباً 14 مرتبہ انہوں نے کشمیر کو انٹرنیشنلائز کیا ہے. اور ہم جب ابھی گئے بھی تو میں سمجھتا ہوں ہماری جو بعد میں بات کریں گے کہ ہماری جو ڈپلومیٹک یا سفارتی کامیابی ہوئی ہے اس میں ایک ہماری عسکری کامیابی کا بہت بڑا ہاتھ تھا جس پہ ہم بعد میں بات کر لیں گے, اور دوسرا ہماری ڈپلومیسی کا بہت بڑا ہاتھ تھا. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ لوگوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا اسحاق ڈار صاحب کو, ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کو, ان ہز ڈپلومیٹک کیپیبلٹیز. لوگ ان کو صرف معاشی زاویے سے, معیشت کے زاویے سے دیکھتے تھے, لیکن جس طرح کا کردار انہوں نے اور وزیر اعظم نے ادا کیا, وہ ایک سٹیج انہوں نے ایسی بنا دی جس پہ ناکام ہونے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی ہوئی تھی بائی دا ٹائم ہمارا ڈیلیگیشن گیا. تو یہ بھی بہت مؤثر اور بڑی کامیابی تھی. اس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح ہمیں سپورٹ کیا, جس طرح بار بار پاکستان کا نام دیا, بلکہ ایک آدھ مرتبہ تو انہوں نے بربریت کا تو نہیں, جارحیت کا اندیہ بھی دیا یہ بھارت کی طرف سے جو ایگریشن ہو رہی تھی. تو جب ہم نے یہ ساری چیزیں اکٹھی کی تو ان گڈ فیتھ ہمیں یہ لگا کہ یہ ایک مناسب چیز ہے اس وقت. دوسری یہ ہوا کہ اگر آپ ان کی نیگوشیشن کی ٹیکنیک دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی, اب یہ میں انالیسس دے رہا ہوں اور حکومت کے کم وقف نہیں میں آپ کو دے رہا ہوں, تو آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے روس کو اور یوکرین کو بھی ٹیبل پہ بٹھانے کی کوشش کی تو ان کا انداز نہیں بدلا. ان کا انداز وہی تھا جو ان کا انداز چین کی ٹریڈ نیگوشیشن والا تھا کہ پہلے 360 کر دو, پہلے اوپر سے آئے, اور 300 کہ میں, اس نے کہا میں 150 کر دوں گا, اس نے کہا میں 300 کر دوں گا, اس نے کہا میں 360% ٹیکس لگا دوں گا, تمہاری میں معیشت بند کر دوں گا, اس نے کہا تمہاری اپنی معیشت تباہ ہو جائے. آخر میں یہ 15 سے 30% پہ فیصلہ ہو گیا جو ٹیرف ریٹ پہلے کے ٹیرف ریٹ سے کم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح یوکرین کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے خاص قسم کا انداز تھا یوکرین کے صدر کے ساتھ بھی, لیکن اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ یہ بیٹھ جائیں اور کسی طرح سے سولوشن ہو جائے. صحیح ہے. مجھے یہ لگا, اور میں یہ اب اپنی حکومت کے بہاف پہ نہیں کہہ رہا, کہ غالباً یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے
کہ وہ کر یہ رہے ہیں جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتے میں، اور ہم نے آپ کو فیئر چانس دیا، اور ہم نے نیگوشیشن کی ٹیبل کھولی، اور ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کل تک لگا کیا آپ نیگوشیٹ کریں. تو وہ نیگوشیشن جو تھی وہ شروع بھی ہو گئی، اور وہ میڈیٹ بھی کر رہا تھا یورپ، مگر اس میڈیشن کے اندر بھی انداز وہی تھا نیگوشیشن کا. تو ہمیں میرا یہ خیال تھا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کہا یہ آپ کی اسیسمنٹ نہیں ہے، یہ اسیسمنٹ ہے، حکومت کی اسیسمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مور اور لیس یہی اسیسمنٹ تھی، کیونکہ اعلامیہ جو ہے وہ بھی اگر میں اس کا آخری پارٹ جو ہے وہ پڑھ دوں تو انہوں نے کہا پاکستان ریمینز ہوپ فل دیٹ ہز ارنسٹ ایفرٹس ول کنٹینیو ٹو کنٹریبیوٹ ٹورڈز ریجنل اینڈ گلوبل اسٹیبلٹی پرٹیکولرلی ان کانٹیکسٹ آف آن گوئنگ کرائسز ان مڈل ایسٹ انکلوڈنگ دا ہیومینیٹیرین ٹریجڈی انفولڈنگ ان غازہ اینڈ ڈیٹیریٹنگ ایکسکلیشن انوالونگ ایران. تو ایران کو لے کر بھی حکومت کا بھی یہی اندازہ تھا جو آپ کا جو ہے آپ نے کہا جو اسیسمنٹ تھی مور اور لیس. میں تو سمپل یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ اسیسمنٹ کس پہ بیس تھی؟ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ دے سکتے ہیں جس پہ یہ اسیسمنٹ، کچھ تو سوچا ہوگا نا، کچھ فیصلہ کرتے ہوئے مطلب اتنی تو شارٹ سائٹڈنس نہیں ہوگی، کچھ تو سوچا ہوگا کہ کس پہ یہ بیسڈ ہے. شارٹ سائٹڈنس تو میں اس کو ریٹروسپیکٹیولی دیکھیں نا، ریٹروسپیکشن کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یو ہیو ویژن 2020، پرفیکٹ ویژن آپ کو مل جاتا ہے ریٹروسپیکٹیو. لیکن پراسپیکٹیو تھنکنگ ایسے نہیں ہوتی. یہ میں نے جتنی چیزیں آپ کے سامنے کوریا سے لے کے، یوکرین سے لے کے، پاکستان سے لے کے، کشمیر سے لے کے، جتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ایک پراسپیکٹیو تھنکنگ چل رہی تھی. اور دوسری بات یہ بھی تھی، ایک خواہش بھی تھی کہ ایک شخص جب امیدوار ہو نوبیل پرائز کا، یا دنیا کہہ رہی ہو کہ ان کو یہ امن کے پیامبر ہیں، تو وہ شاید بہت زیادہ پھر ایگریسو چیزیں نہیں کرتے. ان کی بھی یہ خواہش ہوگی. لیکن دنیا تو کہہ ہی نہیں رہی نا، یہ تو ہم نے کہا ہے، صرف دنیا نے تو تھوڑی کہا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب نہیں، بہت سی دنیا کے لوگ جو ہیں انہوں نے یہ امن اور نیگوشیشن اور جنگ میں نہ جانا اس کا ذکر تو کیا ہے. میں نوبیل پرائز کی نامینیشن کا وہ تو حق ہے کسی بھی شخص کا. آپ کو پتہ ہے قانون کے تحت تو کوئی بھی پارلیمان کا لیڈر، کوئی بھی کیبنٹ کا لیڈر یہ حکومت کا نہیں ہوتا موقف. یہ تو کوئی بھی ایک شخص جو ہے، کوئی جو ادھر پارلیمنٹری ممبر ہو یا کابینہ کا ممبر ہو، کوئی بھی شخص یہ نامینیشن کر سکتا ہے. یہ حکومت کی نامینیشن نہیں ہوتی. میں مگر یہ سوال نہیں اٹھا رہا ہوں آپ کے ساتھ. میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے جو شارٹ سائٹڈنس کی بات کی، آپ یہ کہہ سکتی ہیں ریٹروسپیکٹیولی کہ شارٹ سائٹڈنس کے بجائے کہ شاید زیادہ پر امید ہو گئے تھے، شاید خواہش جو تھی یہ تھی کہ آپ ٹھیک ہے، آپ اس کو جو بھی الفاظ ہیں، ٹھیک ہے کہ خواہش یہ تھی، زیادہ پر امید ہو گئے تھے. ایویڈنس میں نے آپ کے سامنے، ہاں میں ایویڈنس کی ہی بات کر رہی ہوں. آپ ایویڈنس میں کوریا کی بات کر رہے ہیں. کوریا تو چھوڑ دینا، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. ٹھیک ہے، اب رشیا یوکرین کی آپ نے بات کی، اس پہ بھی آئی ڈونٹ کمپلیٹلی اگری ود یو بینگ نوئنگ دا فیکٹ کہ کس طرح سے انہوں نے اس کے ساتھ پلے کیا. وہ جلد بازی میں رہے کہ یوکرین رشیا کی وار جو ہے، اور پھر وہ ہوا بھی نہیں. جو وہ پیس ڈیل جس طرح سے کرانے چاہ رہے تھے وہ پیس ڈیل ہوئی بھی نہیں، بلکہ یوکرین کا کچھ علاقہ جو ہے وہ تو وہ دینا چاہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے گیو ان کر دیں آپ، اور یہ تاکہ یہ بات اتنی وہ جلدی میں تھے. پھر صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے ان کو دھمکایا کہ ہم نے آپ کو 350 بلین یا پتہ نہیں کتنا اماؤنٹ جو ایڈ دیا ہے وہ آپ ہمیں واپس کر دیں، ورنہ آپ ہمارے ساتھ منرل ڈیل، تو یہ منرل ڈیل کر لیں. آپ نے پھر کشمیر کی بات کی. کشمیر کی انہوں نے صرف بات کی ہے، نتھنگ پریکٹیکل ہیز بین ڈن، یا کوئی ایسی کوششیں جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آئی ہیں. تو پریکٹیکلی تو ایویڈنس کچھ بھی نظر نہیں آتا نا ڈاکٹر صاحب. میں آپ سے پھر یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں، جب آپ ایران کی بات کرتے ہیں آپ کو، اینڈ یو نو وی شوڈ ناٹ فرگیٹ دا فیکٹ کہ دس از اسرائیل دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، جس کو وہ اپنا پارٹنر کہتے ہیں، اپنا بھائی کہتے ہیں. نیتن یاہو جس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جس کے خلاف ارسٹ وارنٹ جو ہے وہ ایشو کیا ہوا ہے، انہوں نے when he took the oath اس پہ انہوں نے اپنے انوگرل پہ جو پہلے لیڈر جن سے یہ ملے آفٹر ہز انوگرل دیٹ واز نیتن یاہو. ٹھیک ہے، 900 kg بامس میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ٹرانسفر کیے اسرائیل کو، جو کہ جو بائیڈن نے پاز کر دیے تھے لاسٹ میں. ایویڈنس تو یہ ہوتا ہے نا. یہ کون سا ایویڈنس ہے آپ کے پاس جس پہ آپ نے یہ بیس کیا کہ یہ اسرائیل ایران کے خلاف جو اسرائیل کر رہا ہے اس میں یہ نہیں پڑیں گے، یہ نہیں جائیں گے، یہ نہیں کودیں گے؟ حکومتی سطح پہ یہ فیصلے ایسے ہی تو نہیں لے لیے جاتے، کچھ سوچا ہوگا، کچھ کیا ہوگا. میں نے وہ تمام چیزیں جو ہیں عوامل آپ کے سامنے رکھے ہیں. آپ کا حق ہے آپ انہیں ریجیکٹ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آج تک تو کسی نے کشمیر کا ذکر نہیں کیا 14 مرتبہ 1-1.5 مہینے میں. کس نے کیا ہے؟
کشمیری یہ جو لٹ رہے ہیں لوگ, جو عصمت ریزی کی جا رہی ہے خواتین کی, جو بچوں کے ساتھ سلوک, آج تک تو کسی نے نام نہیں لیا تھا, تو وہ کوئی اسے ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں, ہمارے خیال میں وہ کوئی بات ہی نہیں ہے. یعنی ایک چیز جس کو یونائٹڈ نیشنز تک ریجیکٹ کر چکی تھی اور بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی, کوئی انٹرنیشنلائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, وہ کوئی بات ہی نہیں ہے کیا, کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اور یہ جو جنگ جس کے آخری دن ہمارے پہ براموس میزائل پھینکا گیا, اور براموس میزائل جو ہے یہ ڈیول پرپز میزائل ہے, یعنی اس کے اندر نیوکلیئر وار ہیڈ بھی ہو سکتا ہے اور یہ نیوکلیئر وار ہیڈ کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. اور پاکستان اور بھارت جو ہے وہ کنٹیگوس ممالک ہیں, یعنی جڑے ہوئے ہیں. یہ روس, یہ کولڈ وار نہیں ہے کہ 1.5 دن لگے گا یا 18 گھنٹے لگیں گے ایک میزائل کو دوسری جگہ پہ پہنچنے میں, اور آپ درمیان میں ڈیجیٹل امیجز کے ذریعے حتمی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اس پہ وار ہیڈز ہیں یا نہیں. یہاں پہ آپ کے پاس 5-7 منٹ ہیں, ایک غلط ڈیجیٹل امیج اگر آ جائے تو اتفاقاً بھی ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے. اور ایٹمی جنگ, ہیروشیما اور ناگاساکی کے جو ایٹم بامبس تھے وہ تو ایک پرانی صدی کے ایٹم بامبس تھے. اگر پاکستان اور بھارت میں نیوکلیئر ایکسچینج ہوتا ہے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ اور ہمارے بچوں کو چھوڑیں, دوسری طرف بھی تو غریب بچے بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے ہمارے وہ دشمن ہی سے, مگر وہاں بھی غربت ہے, وہاں بھی لوگوں کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. تو نیوکلیئر ایکسچینج ہو جائے اگر, جو براموس سے شروع ہو چکا تھا, اگر یہ بات بڑھ جائے اور کوئی شخص اس کے اندر انٹروین کرے اور اپنے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو بھی بھیجے اور خود بھی انٹروین کرے اور اس کو رکوا دے اس جنگ کو جو پھیل کے ایک ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی تھی, تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں کوئی پیس ایفرٹ ہی نہیں ہے, یہ کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے. یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب, جب آپ بات کرتے ہیں کشمیر کی, آئی انڈرسٹینڈ کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس سالوں سے جو ہے وہ یہ معاملہ چل رہا ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی, یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی جیت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ اس پہ کم از کم بات ہی کی, اور ایک اس کو انٹرنیشنل ایشو جو ہے وہ واپس اس پہ لے کر آئے. آپ جب اعلامیہ جاری کرتے ہیں, اسی لیے میں آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں, یہ چیزیں آئسولیشن میں تو نہیں دیکھی جاتی نا. اگر یہ آئسولیشن میں دیکھی جا رہی ہوتی تو آپ اپنے اعلامیہ میں یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ پہلے انڈیا پاکستان کا ذکر کر کے, کشمیر کا ذکر کر کے, دین یو موو آن ٹو مڈل ایسٹ اینڈ یو ہوپ کہ مڈل ایسٹ میں جو کرائسس ہے اس پہ جو ہے وہ یہ انوالو نہیں ہوں گے, جو غزہ میں ہو رہا ہے, جو ایران میں ہو رہا ہے اس کو. تو یہ آئسولیشن میں تو نہیں دیکھا جاتا. ایران اور غزہ میں ایسے کیا ایویڈنس آپ کو نظر آ گئے جب غزہ میں وہ کہتے ہیں, اور بار بار انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آپ اس کو خالی کرا دیں, ایجپٹ اور جارڈن بھیج دیں ان کو. پھر ایران پہ ریسنٹلی آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹس ہیں جب وہ یہ تھریٹن کرتے ہیں کہ وہاں کے سپریم لیڈر کو جو ہے وہ مار دیا جائے, ابھی نہیں جب وقت آئے گا. تو یہ وہ کہہ چکے ہیں. میں تو یہ کہنا چاہ رہی ہوں, یہ بھی تو ایویڈنس ہے نا, اور یہ آپ کے سامنے جو وہ اپنے منہ سے بار بار کہتے ہیں. تو آئی اسٹل فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ اسیسمنٹ کہاں ہے آپ کی اس میں. جی ایک تو جب ہم نے یہ اعلان وزیر اعظم نے جب کیا تھا, یہ ایران جانے سے 1 دن پہلے کیا تھا, یہ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, اس وقت تک ایران کی جنگ نہیں چھڑی تھی. جب یہ نوبیل پرائز کا ذکر ہوا اور اناؤنسمنٹ کی باقاعدہ شہباز شریف صاحب نے, میرے خیال میں وہ رات تھی جس دن یہ امریکہ انوالو نہیں ہوا تھا ایران اسرائیل میں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو اس وقت تک نہیں, اس وقت تک یہ جنگ بھی نہیں چھڑی تھی, کیونکہ جب ہم ایران پہنچے ہیں, ہم تو ایران شکریہ ادا کرنے گئے تھے, تو اس وقت جنگ نہیں چھڑی ہوئی تھی اس طرح. تو ایک تو یہ اس جنگ سے پہلے کی بات ہے. مگر غزہ کے اوپر جو سٹانس ہے, اب ہم ریٹروسپیکٹیولی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سوری I'll stop you here. آپ کہہ رہے ہیں کہ نوبیل پیس پرائز دینا جو ہے وہ ڈیسائیڈ پہلے ہو چکا تھا. نہیں دیکھیے, نوبیل پیس ریکمنڈیشن, پہلی بات تو یہ ہے کہ نوبیل پیس پرائز ٹو پیس کمیٹی دے گی, یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد نامینیشن کہہ لیں. ہاں, جو پہلی مرتبہ جب یہ اعلان کیا گیا تھا وہ اس رات کیا گیا تھا غالباً, اگر if I'm not confused, آپ چیک کر لیجئے گا, جس رات جا رہے تھے, اگلے دن جب ایران جا رہے تھے, لگ بھگ جس دن جانا تھا اس سے 1 دن پہلے یا اراؤنڈ دیٹ ٹائم از جب وزیر اعظم نے ذکر کیا تھا کہ ہم یہ امن کے لیے, جو امن کے لیے کام کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, اس کو ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں. نہیں, یہ جو میں اعلامیہ آپ کو ریڈ کر کے سنا رہی ہوں, یہ
کل کا ہے 21 جون کا ہے, مطلب جو میں جس میں آپ سے کہہ رہی ہوں. آپ تو مجھے وہ اس خط کی بات بتا رہی ہیں, میں آپ کو اس ڈکلیریشن کا ذکر کر رہا ہوں. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. یہ ڈکلیریشن جس دن وہ ایران جا رہے تھے اس سے ایک دن پہلے غالباً ہوئی تھی, اور اس وقت یہ تمام چیزیں منظر عام پہ نہیں تھیں. جب یہ تمام ہمارا پیپر ورک, ہماری بیوروکریسی, ہم کاغذ بھرتے ہیں, ہم کاغذ بھیجتے ہیں, کون سائن کرتا ہے, وہ تو چیزیں چلتی ہیں جس رفتار پہ وہ آپ کو معلوم ہے. مگر یہ جو اعلان جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, یہ اعلان غالباً اس وقت کیا گیا تھا جب ابھی ہم ایران گئے بھی نہیں تھے یا ایران جا رہے تھے. تو اس وجہ سے میں نے آپ کو جتنا ایویڈنس دیا ہے اس دن کے حوالے سے میں آپ کو ایویڈنس دے رہا ہوں کہ دیکھیں جب آپ یہ سارے نکات جوڑیں تو ہو تو کچھ بھی سکتا ہے, لیکن میں نے جو آپ کے سامنے ایویڈنس رکھا ہے ہوا میں تو نہیں رکھا ہے. جو آپ ایویڈنس دے رہی ہیں میں اس کو بھی ریجیکٹ تو نہیں کر رہا ہوں, میں نے ایک بھی آپ کو سامنے میں تو آپ سے یہی کہہ رہی ہوں. تو کیا یہ چیزیں آئسولیشن میں دیکھی جائیں گی کہ انہوں نے ہمارے لیے کشمیر کی بات کی, پاک انڈیا جنگ رکوائی, ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے ہمارے لیے, لیکن دنیا کے لیے کیا اچھا ہو رہا ہے کیا نہیں. اور یہ صرف ڈاکٹر صاحب یہ صرف ٹرمپ کی تو بات نہیں ہے, یہ امریکہ کی ایک ہسٹری رہی ہے. اوباما آلسو گاٹ دا نوبیل پرائز. لیبیا میں کیا ہوا, ایجپٹ میں کیا ہوا, وہ سب ہمارے سامنے ہے. آپ نے خود ابھی ذکر کیا کہ غزہ میں جو ہے وہ کس طرح سے ہو رہا ہے. یہ خود سے ڈائریکٹلی انوالو نہیں بھی ہوں تو مورلی, سیاسی طور پر, ملٹری طور پر انوالومنٹ امریکہ کی ہمیشہ رہی ہے اور رہے گی. ان کی اتنی بڑی جو ہے وہ ویپن انڈسٹری ہے جس پہ وہ کبھی بھی گیو اپ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اگر ایک عام آدمی, جی پلیز. دو مختلف باتیں. جب کیا میں بھلے سے بھولنے لگا ہوں, جو امریکی صدور جن کو پہلے ملا ہے نوبیل پرائز امن کی کاوشیں کرنے سے, اس وقت ان کی اسرائیل سے دوستی تھی یا وہ دشمن تھے اسرائیل کے؟ اس وقت بھی تو ان کی اسرائیل سے دوستی تھی. مگر اگر کسی بندے نے انیشیٹو لیا اور اس انیشیٹو کے نتیجے میں امن کی کوششیں ہوئیں, جو زیادہ تر یہ ضروری نہیں کہ کامیاب ہوئیں مگر کوششیں ہوئیں. جتنے بھی صدور کو آج تک نوبیل پرائز ملا ہے اس میں سے ایک بھی صدر ایسا نہیں تھا جس دور میں وہ اسرائیل کو ابینڈن کر چکے تھے اور اسرائیل کی بربریت جو ہے یا اسرائیل کی جو جینوسائیڈ ہے اس کے خلاف کوئی دیوار آہنی بن کے کھڑے ہو گئے تھے. ان کی ہمیشہ سے تمام, اگر آپ کا آرگومنٹ میں مان لوں تو آج تک جتنے صدور بھی امریکی جن کو نوبیل پرائز ملا ہے یا جتنے بھی اسکالر ہیں جو یونیورسٹیز کے اندر, ہو سکتا ہے میں اب کسی اسکالر کا نام اس وجہ سے نہیں لینا چاہتا کہ میں سائنس کی تضحیق نہیں کرنا چاہتا, مگر جب وہ سیکیورٹی فرسٹ کے اپنے بھاشن اپنی کلاسز میں دیتے تھے تو پھر ان تمام لوگوں کے نوبیل پرائز جو ہیں وہ سسپیکٹ ہو جاتے ہیں اور سب کے واپس لے لینے چاہیے. تو ایک طرح سے ایک فیئر آرگومنٹ جو ہے وہ فریم ہونا چاہیے کہ پہلے والے صدر جب اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تھے اور ان کی نامینیشن صحیح تھی, اور یہ والا صدر جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے تو اس کی نامینیشن غلط ہے. دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی. اسی طرح جب ساؤتھ افریقہ کے اندر نوبیل پرائز دیے گئے تھے تو کس کو دیے گئے تھے؟ دونوں کو دیے گئے تھے. یعنی وہ جو اپارتھائڈ کروا رہا تھا 2 دہائیوں سے اس کو بھی دیے گئے تھے, اور جس نے 24-27 سال جیل کے اندر قید کاٹی اس کو بھی دیے گئے تھے. اس وجہ سے جب آپ یہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو جب دنیا نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے دونوں کو دینے ہیں, اوپریسر کو بھی دینا ہے جس نے ٹیبل پہ بیٹھ کے پیس کی بات کی, اور اوپریسڈ کو بھی دینا ہے جس نے اپنی تمام جوانی جو ہے وہ جھونک دی ایک 10x7 کے کمرے میں, تو اس وقت بھی دنیا کے سامنے یہ تمام چیزیں تھی کہ ایک نوبیل پرائز اس کو بھی دیا جا رہا ہے جو اس اپارتھائڈ کا حصہ رہا ہے. لیکن the fact that he wakes up, the fact that he tries, اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ناکام ہو جاتا, کیونکہ بیشتر امن کی دنیا میں کوششیں جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئیں. لیکن اگر کوئی شخص اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ کرتا ہے, کامیاب ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو اپنی بچی کی اگزامپل دے دیتا ہوں, ملالہ کی اگزامپل دے دیتا ہوں. اب ملالہ کے بعد کیا ہمارے ہاں خواتین کی جو تعلیم ہے وہ بہتر ہو گئی ہے؟ ہمارے ہاں ملالہ کے بعد سے کیا خواتین کا جو ملک کے اندر کردار ہے اور جس طرح سیکنڈ ٹیئر سٹیزنز کے طور پہ ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ کیا بدل گیا ہے؟ مگر ایک شخص جس نے کوشش کی, چاہے ناکامی ہوئی یا کامیابی نہیں ہوئی, آپ جس مرضی زاویے سے دیکھ لیں, میں تو سمجھتا ہوں خواتین کے حوالے سے ناکامی ہوئی,
میں تو سمجھتا ہوں مائنورٹیز کے حوالے سے ناکامی ہوئی, میں تو سمجھتا ہوں کہ غریب آدمی کے حقوق کے حوالے سے ناکامی ہوئی, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر, میں نے پرسوں ایک جگہ پہ بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ 2 چیزیں یاد رکھیے, پاکستان میں غریب آدمی کا کوئی مقام نہیں ہے اور دنیا میں کمزور ملک کا کوئی مقام نہیں ہے. کبھی کمزور مت پڑنا اور کبھی غریب مت نہ رہنا, کیونکہ کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا. لیکن جو شخص یہ مقدمہ لڑتا ہے, جو شخص اپنی زندگی جھونکتا ہے, میں اب ڈونلڈ ٹرمپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, واپس آ جائیں گے جب آپ چاہیں گی ڈونلڈ ٹرمپ پہ, تو میں یہ تمام باتیں, یہ نہیں میں تاثر دینا چاہتا کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اچھا آپ نے کلیئر کر دیا کیونکہ تاثر تو یہی جا رہا ہے. نہیں میں نے کلیئر کر دیا آپ سے, لیکن میں تو آپ سے کنسیپچول فریم ورک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ تمام جنہوں نے اپنی یہ زندگیاں جھونک دیں اس لڑائی میں جس میں ضروری نہیں وہ جیتے, ان کو ریکگنائز تو کیا گیا, ان کو ریکگنیشن دی گئی. اب اس ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے میں نے آپ کو جو تمام عوامل تھے جو ہماری پیش نظر تھے وہ رکھ دیے, آپ کا میں کوئی ایویڈنس جھٹلا نہیں رہا. آلسو ڈاکٹر صاحب ہیئر وی آر فارگیٹنگ دا فیکٹ کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسرائیل اینڈ ایران, دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے, اسرائیل اس حوالے سے کہ ہم تو اس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے, ہمارے لیے کیا امپورٹنٹ ہے, ہم بھی نہیں مانگتے. بالکل ہم ریکگنائز بھی نہیں کرتے. جینوسائیڈل ایجنٹ جانتے جس طرح سے ایتھنک کلینزنگ جو ہے وہ وہاں پر جاری ہے, جس طرح سے یو ایس کی سپورٹ وہاں پر جاری ہے, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. مگر اس سے ایران, ایک سیکنڈ, اور ایران ہمارے بھائی ہیں, جس طرح سے ہمارا, ایک سیکنڈ ٹھہریے, تو آپ ادھر بیٹھے نہ کنڈیم کریں تمام جو امریکی صدور جن کو پہلے نوبیل پرائز آپ نے جن کا ذکر کیا, جن کی نامینیشن ہوئی, جب نکالے نا. آپ یہ کہتے ہیں باقی صدور جو ہیں ڈاکٹر صاحب, ہم نے نامینیٹ نہیں کیا باقی صدور کو, ٹھیک ہے, میں تو یہ پوزیشن دیکھنا چاہتی ہوں کہ ہماری کیا پوزیشن ہے نا. اپنی پوزیشن تمام معاملات میں نے آپ کو جو ایویڈنس جس کی بنیاد پہ اس وقت یہ اعلان کیا گیا تھا میں نے آپ کو بتا دی, جس میں آئی ول ریپیٹ اگین, آپ نے کشمیر کی بات کی, آپ نے پاک انڈیا وار کی بات کی جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ رول پلے کیا, آپ پھر بات کرتے ہیں یوکرین رشیا کی جس پہ کوئی ڈیل نہیں ہو سکی, کچھ نہیں ہو سکا. ایک سیکنڈ, جبکہ زیلنسکی کو بلا کر وہ وہاں پر ذلیل کرتے ہیں, وہ ان کو تھریٹن کرتے ہیں کہ آپ مجھے اتنے بلین جو ہے میری ایڈ کے واپس کر دیں, آپ کا اتنا یہ جو ایریا ہے یہ آپ گیون کر دیں, آپ دے دیں. دس از ناٹ دا ایٹیٹیوڈ آف اے پیس میکر. جو پیس میکر بننا چاہتا ہے, جو جنگ رکوانا چاہتا ہے, وہ وہاں کے صدور کو بلا کر, جو ایک وکٹم ہے ان کو بلا کر اپنے ہاؤس میں ذلیل نہیں کرتا. ہی از اے بلی, اور وہ بہت دفعہ جو ہے وہ یہ ثابت کر چکے ہیں واٹ کائنڈ آف اے بلی ہی از, چاہے وہ ساؤتھ افریقن پریزیڈنٹ کو بلا کر ذلیل کرنا ہو, چاہے وہ زیلنسکی کو بلا کر ذلیل کرنا ہو. اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو کر, جو کہ آپ نے خود کہا کہ ہم جو ہے وہ اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتے, ہم نیتنیاہو کو ایک کلر جو ہے وہ مانتے ہیں, ایک مرڈرر مانتے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بھائی. مجھے تو ایویڈنس کشمیر اور پاک انڈیا کے علاوہ اور کہیں نظر نہیں آتا, اور یہ آئسولیشن میں چیزیں نہیں دیکھی جاتی. دیٹ مائٹ بی گڈ فار اس کہ انہوں نے کشمیر کا ایشو ریز کیا, دیٹ مائٹ بی گڈ فار اس انہوں نے پاکستان انڈیا کی وار رکوائی, ڈیفینیٹلی بہت اچھا کیا, لیکن آئسولیشن میں نہیں دیکھی جاتی. میں آپ سے بار بار یہی پوچھ رہی ہوں کہ کیا یہ ڈیسیجن اس آئسولیشن میں کیا گیا؟ میں آپ کے لیے آسان کر دیتی ہوں ڈاکٹر صاحب, اپیز کرنا چاہ رہے تھے ان کو. دیکھیں میں آپ کو کہیں نہیں, آپ اس کو سمپلیفائی, آپ مشکل کر رہی ہیں, آسان نہیں کر رہی ہیں, آپ مشکل کر رہی ہیں. مجھے اس کو ریکگنائز کرنے میں کوئی عار بھی نہیں ہے کہ اگر ہمارے بچے بچیاں یا ہماری بچیاں جو سرحد کے پار جس پہ قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر پہ, اگر ان کی عزت کی سنبھال کے لیے کوئی بندہ ایفرٹ کرتا ہے اور ہم اس کو آپ چلیں مان لیں کہ ہم اپنے سیلفش ریزنز کے لیے ہی اس کو ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں, تو چلے میں مان لیتا ہوں آپ کی بات. تو ہماری بات جو سنی گئی وہ اس وجہ سے سنی گئی کہ اس میں ایک خاص قسم کی انٹرونشن ہوئی تھی, اور ہم نے یہ جو پانی کا مقدمہ سامنے رکھا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ آپ ایک سویلائزیشن پہ حملہ کر رہے ہیں, ہم نے یہ جو کہا ہے, اور بعض یورپین ممالک کو میں نے ایسے اشارہ کر کے کہا کہ next you are going to be on the line because your water is also coming from the upper riparian. تو جب یہ مقدمہ کرنے کی سہولت ہمیں ملی, تو اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا اس تمام گفتگو کے اندر
تھوڑے سے ایلیمنٹس ایسے تھے جس میں پاکستان واز بینیفیشیل، پاکستان کے غریب لوگ، پاکستان کے بچے، پاکستان کا پانی، پاکستان کی انڈس ویلی سویلائزیشن. تو میں آپ کی بات کسی حد تک مانتا ہوں کہ ہاں بعض مرتبہ آدمی کو جب اپنے بچے نظر آتے ہیں تو وہ اس کو لگتا ہے کہ یار یہ والا امن شاید دیگر امن سے زیادہ اہم ہے. یہ میں آپ کی بات مانتا ہوں. اب وہ آپ سیلف سرونگ بائس کی جب بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کیا آپ اگری نہیں کرتے اس چیز سے کہ ٹرمپ ایک انپریڈکٹیبل، انریلائبل، انکنونشنل ٹائپ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے، اور ان کے بارے میں یہ میں نہیں کہہ رہی، انٹرنیشنل میڈیا پہ جو ہے بہت دفعہ جو ہے وہ یہ لکھا گیا ہے. انڈیا کی بہت بڑی اگزامپل ہمارے سامنے ہے. جب میں یہ کہتی ہوں شارٹ سائٹڈنس، تو میں یہ دیکھ سکتی ہوں جب انڈیا کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ انڈیا جو ان کا بڑا دوست تھا، بہت قریبی تعلقات تھے. میرے خیال سے کوئی ابھی ریسنٹلی ایسا فورم نہیں ہے جہاں انہوں نے انڈیا کے لیے ایک امبیرسنگ سچویشن جو ہے وہ نہ کریٹ کرتی ہو. سو فرام بینگ اے فرینڈ ناؤ ٹو دا پوائنٹ ویئر ہی از امبیرسنگ دا انڈین پرائم منسٹر. یہ جب آپ بات کرتے ہیں باعث ہونے کی اور سیلفش ہونے کی، آپ نے ابھی مجھے کہا کہ آپ نے یورپ سے کہا یو ول بی آن دا لائن. ہاؤ از اٹ پاسبل اور واٹ میکس یو تھنک دیٹ پاکستان ول ناٹ بی دا نیکسٹ آن امیریکاز لائن، جس طرح انہوں نے انڈیا کے ساتھ کیا، وہاں سے ان کو چائے میں مکھی کی طرح ہمیں بھی اٹھا کے جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان could be on line at any point in time. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. ہم نے کبھی اپنے دوستوں کو، اپنے حواریوں کو تو نہیں چھوڑا ہے. ہم نے کبھی یہ تو نہیں کہا ہے کہ ہم چین کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کریں گے یا ڈھیلے بھی کریں گے یا ہلکے بھی کریں گے. ہم نے تو کبھی یہ نہیں، چین نے بھی کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں کیا. ہم نے کبھی سعودی عربیہ کے متعلق تو یہ بات نہیں کی ہے. ہم نے تو یعنی ہمیں زندگی میں جب کوئی مشکل موقع آیا ہے، ہمیں ایک ملک جو ہمارے ساتھ، دو ممالک جو ہمارے ساتھ ہر دم کھڑے رہے ہیں، ایک سعودی عربیہ ہے اور ایک چین ہے، اس کے علاوہ UAE ہے، قطر ہے، سب نے ہماری حمایت کی ہے. یہ تو ہم نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ آپ سے بات کر رہے ہیں تو ان سے دشمنی کر رہے ہیں. یہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں کہا. تو جو آپ کو دوستی کر رہے ہیں اس سے دوستی میں اتنا آگے نہ چلے جائیں. کوئی آگے نہیں جا رہے، کوئی آگے نہیں جا رہے. ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر دنیا میں اس وقت امریکہ ہے، سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر. جو میں آپ کا آرگیومنٹ اگر مان لوں تو ہمیں ان سے ٹریڈ بند کر دینی چاہیے. اور جو 10 15 20 بلین یا جتنے بلین ڈالر کی بھی ٹریڈ ہے، ہمیں اب کہنا چاہیے کہ ہم نہیں کرتے بھائی تمہارے ساتھ ٹریڈ. آپ کی بات سننے کے بعد نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا، میری بات سنیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں نہیں کرتے بھائی ہم تمہارے ساتھ، کیونکہ تمہارا کیا پتا تم ہمیں کل مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینک دو، تو ہم نہیں تمہارے ساتھ ٹریڈ کرتے. ایسے نہیں ہوتا ہے. آپ کسی ملک کے ساتھ جو بھی آپ کو اپنے ملک کا مقدمہ، اپنے غریب لوگوں کا مقدمہ بڑھانے کے لیے جو سپیس نظر آتی ہے اس میں آپ آگے چلتے ہیں. اسی طرح ڈپلومیسی چلتی ہے. کوئی غنڈہ گردی تو نہیں ہے کہ تو میرے ساتھ ہے کہ اس کے ساتھ ہے. یہ اگرچہ بات ہو چکی ہے امریکہ کی طرف سے کہ تو میرے ساتھ ہے یا اس کے ساتھ ہے، لیکن ایسے تو ڈپلومیسی نہیں کی جاتی. اچھا، تو ڈپلومیسی کے لیے یہ ایک پھر یہ ایک ٹول ہے ڈپلومیسی کے لیے، ان کے قریب آنے کے لیے. وہ ایک خود پسند انسان ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. ان کو اپیز کرنے کے لیے، نارسسسٹ نیچر ہے ان کی، ان کو اپیز کرنے کے لیے یہ ایک ٹول استعمال کیا گیا تھا. نہیں، میں نے آپ کو جو ہمارا موقف ہے آپ کے سامنے رکھ دیا. میں نے آپ کو وہ تمام ایویڈنس جس کی بنیاد پہ پروسپیکٹیولی، ریٹروسپیکٹیولی نہیں، آپ تو آج مجھے وہ ایگزامپلس دے رہی ہیں جو 2 گھنٹے پہلے ہو گیا ہے تو اس کو استعمال کر رہے ہیں. ہمارے سامنے تو یہ 2 گھنٹے پہلے والا جو ہوا ہے وہ نہیں تھا جب یہ فیصلہ کیا، اور نہ ہم اسیس کر سکتے تھے. نہیں، ہمارا خیال تھا نہیں ہوگا. ہمارا تو یہ خیال تھا کہ ان تمام ایفرٹس کی وجہ سے اس کے امکانات مخدوش ہو جائیں گے. ایک بندہ جو امن کا پیامبر بن کے باہر نکل رہا ہے وہ اس طرح کے حملے نہیں کرے گا. اور ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ جو وہاں کے سپریم لیڈر ہیں ان کو جو ہے ان کا قتل کر دیا جائے گا. یہ بھی ساتھ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. میں کوئی بہت پہلے کی بات نہیں کر رہی. پہلی بات یہ ہے کہ میرے پاس کیونکہ اس وقت ڈیٹا نہیں تو میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ جس دن ہم ایران گئے تھے اس سے پہلے یہ اسٹیٹمنٹ آئی یا بعد میں. میرا یہ خیال ہے، آپ چیک کر لیجئے گا، آپ کے پاس تحقیقی ٹیم بھی ہے، کہ یہ جو ایرانی جو سپریم لیڈر کے قتل والی بات ہے یہ اس کے بعد ہوئی. نہیں سر جی، میری بات کس کے بعد ہوئی ہے؟ جس دن پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم امن کے لیے، امن کا پیامبر ہونے کے لیے ان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو. یہ وہ رات تھی جس دن وہ ایران جا رہے تھے، اس سے 1 دن پہلے کی بات. اچھا ٹھیک ہے. اس دن یہ تمام نہ تھریٹس سامنے آئے ہوئے تھے، نہ یہ گفتگو ہوئی تھی، نہ یہ جنگ ہوئی تھی، نہ یہ بنکر بسٹر چلے تھے.
ہمیں امید یہ تھی، اور ابھی 2-3 دن پہلے بھی جب ہمارے فیلڈ مارشل ملے ہیں صدر سے، میں تو اس میٹنگ میں نہیں تھا، میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا، مجھے معلوم بھی نہیں ہے، لیکن اس دن بھی جب انہوں نے بعد میں یہ کہا کہ یہ پاکستان ہے اور یہ پاکستان ایران کو ہم سے بہتر جانتا ہے، تو ہمیں یہی لگا کہ شاید کوئی امن کی طرف بات ہو رہی ہے، شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا لیوریج جو ہے یہ اتنے اچھے سے سمجھتے ہیں ایران کو، ان کا نیبر ہے، ان کا دوست ہے، کہ شاید اگر کوئی امن کی گفتگو ہوگی تو اس امن کی گفتگو کے اندر کوئی رول چھوٹا سا، میں عمران خان صاحب کی طرح یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ لاؤ میں دنیا کی صلح کروا دیتا ہوں، یہ تو دعوے میں نہیں کروں گا، لیکن جو بھی چھوٹا موٹا رول اگر آپ کوئی مثبت رول پلے کر سکتے ہیں، جو ایران نے بھی کیا، جو ہمارے دیگر ممالک نے بھی کیا، ہماری جنگ میں بھی ہمارے دوست ہمارے ساتھ ایک آہنی دیوار بن کے کھڑے رہے، تو ہمیں لگا کہ شاید یہ رول بھی یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ شاید آپ کا بھی کوئی رول ہو، آپ بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں ان کو، آپ کے یہ دوست ہیں۔ اب یہ تمام باتیں جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں یہ چند گھنٹے پہلے کی۔ اچھا تو بتائیں 2 ہفتے روکا نہیں جا سکتا تھا؟ یہ نہیں، اندازہ نہیں تھا نا، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، امریکہ میں ٹرمپ نے تو کہا نا کہ 2 ہفتے ہمیں چاہیے یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے۔ جی تو دیکھیے میں اب آپ کو میں کئی باتیں، کیونکہ آپ کی پوڈ کاسٹ ہے تو میں حکومت کو نہیں ریپرزینٹ کر رہا، میں تو اپنی حیثیت میں آیا ہوں، آپ نے مجھے دوست بن کے بلایا، اور حالانکہ اتنی مشکل سوال آپ پوچھ رہی ہیں، بلایا آپ نے دوست بن کے، کر دشمنی رہی ہے، لیکن نہیں آپ کے اچھے سوال ہیں، آئی ایم ایکچولی انجوائنگ اٹ، بیکاز میں تو سو رہا تھا جب میں یہاں پر، آپ نے جگا دیا مجھے ایک دم۔ یہ آپ نے بڑے اچھے اور مشکل سوالات کیے ہیں، اور یہی سوالات آپ کو کرنے چاہیے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سہولت جس کی وجہ سے آپ یہ جینوئن کویسچنز پوچھ رہی ہیں، یہ سہولت ہمارے پاس میسر نہیں تھی جب آپ فیوچر کا سوچ رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ یہ سمجھ سکتی ہیں کہ ریٹروسپیکٹیولی ایران کے حوالے سے ہماری اسیسمنٹ غالباً نہیں، میں ویری پور اچھا ہے، میں اردو میں کہہ رہا ہوں، ذرا مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے، تو بہت مائلڈ الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہماری یہ اسیسمنٹ صحیح ثابت نہیں ہوئی، ہمارا خیال نہیں تھا کہ یہ ہوگا، ہمارا خیال تھا کہ یہاں پہ امن قائم ہوگا، ہمارا خیال تھا اسٹائلسٹکلی امن قائم ہوگا، اور جو ہے وہ یو ایس جو ہے وہ اسرائیل کی بات نہیں سنے گا، نہیں یو ایس نے تو اسرائیل، ہم اصل میں ہمارا آرگیومنٹ اب سرکولر ہو گیا، ہاں بالکل ہوتا جا رہا ہے، اس لیے میں آگے بڑھ نہیں میں تو آگے بڑھنا چاہ رہی ہوں، میں بھی ایک دفعہ گھما لیں، اچھا چلیں گھما لیں، ہاں گھما لیں، آپ گھمائیں کہ اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا یو ایس، اسرائیل کا ساتھ نہیں دے گا جس کا دہائیوں سے ساتھ دیتا آ رہا ہے، تو ہم نے یہ اسیسمنٹ کی ہے نا۔ تمام وہ لوگ جن کو نوبیل پرائز ملے ہیں آج تک، جو امریکی نژاد ہیں، جنہوں نے کسی نہ کسی وقت، صرف وہی لوگ، چاہے وہ سائنسدان ہیں، چاہے وہ امن کے ہیں، چاہے وہ اکانومسٹ ہیں، جنہوں نے کلاس میں یا سڑک پہ کسی نہ کسی وقت یہ کہا ہے سیکیورٹی فرسٹ، پھر وہ تمام نوبیل پرائز واپس لے لینے چاہیے۔ تو میں آپ کو تھوڑی دیر میں ثابت کر دوں گا کہ تقریباً 80% نوبیل پرائز بھی واپس لے لینے چاہیے دنیا کے، کیونکہ دنیا میں اسرائیل کی حمایت میں صرف امریکہ نہیں ہے، دنیا میں اسرائیل کی حمایت میں یورپ بھی ہے، بالکل، جس کا آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا آج۔ ہم وہاں نوبیل پرائز نہیں دینے جا رہے ہیں، نہیں ہم نہیں دے رہے ہیں، ہم نہیں دینے جا رہے، مجھے ہم سے مطلب ہے، ایسے نہیں ہوتا، نہیں ایسے نہیں ہوتا ہے، یہ پرنسپل پوزیشن ہے۔ اچھا، اور جب میں فسیشیسلی آپ کو کہتا ہوں کہ تمام نوبیل پرائزز واپس لے لینے چاہیے، جو فسیشیس آرگیومنٹ ہے اس سائنٹسٹ کو جس نے فزکس کے اندر، کیمسٹری کے اندر، بایولوجی کے اندر، بایو ٹیکنالوجی کے اندر پوری انسانیت کے لیے تحقیق کر کے ایک راستہ کھولا ہے، اس کو نوبیل پرائز ملنا چاہیے۔ اس کی ہو سکتا ہے اپنی جو ذاتی سوچ ہو اس میں پاکستان کی طرف جھکاؤ ہو سکتا ہے بھارت کی طرف جھکاؤ ہو سکتا ہے کسی اور ملک کی طرف جھکاؤ ہو، لیکن اس بات کو ریکگنائز نہ کرنا کہ اس وجہ سے کہ وہ کسی یونیورسٹی میں امریکی میں پڑھا رہا ہے یا یورپین میں پڑھا رہا ہے، یا پارلیمان یورپ کا ممبر تھا، یا پارلیمان امریکہ کا ممبر تھا، یا پارلیمان ساؤتھ امریکہ کا ممبر تھا، اس وجہ سے وہ تمام حقوق سلب کر لینے چاہیے ان لوگوں کے جن کو فلسافیکل فرنٹیئرز کے اوپر، جنہوں نے انسانیت کے دروازے کھولے ہیں، سائنٹیفک فرنٹیئرز پہ لوگوں کے دروازے کھولے، ان سب کو ابینڈن اور کنڈیم کر دینا چاہیے، کیونکہ آج صبح بمباری ہوئی ہے
تو میں سمجھتا ہوں یہ آرگیومنٹ تھوڑا سا ریڈکشنسٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ آرگیومنٹ میرا ہے بھی نہیں. آئی تھنک آپ بات کو جو ہے وہ بالکل آئی ڈونٹ اگری, آپ دوسری طرف لے گئے ہیں. بات بہت سمپل ہے. امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے, ہمیشہ سے ساتھ کھڑا ہے. میں پھر ریپیٹ کروں گی, ابھی بھی ساتھ کھڑا ہے. اس نے کہیں یہ ہنٹ نہیں دی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے, یا اسرائیل کی جو جنگ ہے اس میں وہ انوالو نہیں ہے ملیٹریلی, اپنے الفاظوں میں, مورلی, سیاسی طور پر, ہر طرح سے. ایسے ملک کے پریزیڈنٹ کو جس نے کھلے عام بار بار یہ کہا ہے, ہم نے ان کو نوبیل پیس پرائز کے لیے ریکمنڈیشن دی بیسڈ آن دا فیکٹ کہ ہمیں لگا کہ وہ کشمیر کا ایشو باہر لے آئے. ہمیں یہ لگا کہ پاک انڈیا جنگ نہیں ہوئی تھی شروع, اس وقت دی جب B-2 بامبرز نہیں اڑے تھے, اس وقت دی جب بنکر بسٹرز نہیں گرے تھے, جینوسائیڈ ہو رہا تھا, جب وہ امریکی پریزیڈنٹ خود کہہ رہے تھے کہ ان کو جو ہے ایجپٹ جارڈن بھیج دیا جائے, وہ کلینزنگ, ایتھنک کلینزنگ کی جو ہے وہ بات کر رہے تھے. موونگ آن, ڈاکٹر صاحب, یہ کس کا فیصلہ تھا؟ ہم ایک ہائبرڈ رجیم میں ہیں, سول یا ملٹری؟ نہیں, میرے خیال میں میری تو میں ٹریول کر رہا تھا, آپ کو معلوم ہے, پرسوں ہی واپس آیا, لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ میرے خیال میں وزیر اعظم کا فیصلہ تھا. وزیر اعظم کا فیصلہ تھا, ناٹ فرام دا ادر سائڈ. نہیں, میرے تو رائے میں اور جتنی بھی میرے پاس انفارمیشن ہے, یہ وزیر اعظم کا فیصلہ تھا. اور یہ وزیر اعظم ہی نے اعلان کیا تھا, اور ایران جانے سے پہلے کیا تھا. اور اس وقت تک یہ میں دوبارہ سے بات کروں گا کہ نہ جنگ ہوئی تھی, نہ بامبز گرے تھے. میں ابھی ڈیٹ نکال لیتی ہوں, ہم ڈیٹ نکال لیتے ہیں, اور پھر تاکہ ہمارا یہ بھی جو ہے وہ آرگیومنٹ ہو جائے, صاف ہو جائے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جو ہے, کیونکہ میں ہائبرڈ پہ جو ہے وہ آ گئی ہوں, ایسا لگتا ہے بہت ہی کمفرٹیبل ہیں آپ کے جو ہے خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں جس قسم کا جو ہے وہ سسٹم چل رہا ہے. تو اب ہم بھی یہ مان لیں, اسپیشلی آفٹر دس ہاؤ دا US پریزیڈنٹ انوائٹیڈ فیلڈ مارشل عاصم منیر, جبکہ یوزولی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو ہم جانتے ہیں کہ جو ہے بلایا جاتا ہے, ان سے ملاقات کی جاتی ہے. ہم بھی اب یہ سمجھ لیں کہ جو ہے وہ کرتا دھرتا اس وقت جو ہے وہ عاصم منیر صاحب ہی ہیں, یا اسٹیبلشمنٹ ہی ہے. دیکھیں, دو تین چیزیں ہیں. میں یہ پتہ نہیں, غالباً کل بھی شاید کسی نے یہ سوال مجھ سے پوچھا. ہماری تاریخی پس منظر ہمارا کچھ ایسا ہے کہ اتنی زیادہ پولرائزڈ سیاست ہے, ہم خود اس تنقید کا حصہ رہے ہیں, تو وہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری سیاسی تاریخ جو ہے وہ ایسی ہے جس میں ہمارا پولیٹیکل ایپریٹس اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمیشہ ایٹ ڈیگرز ڈرون رہے ہیں. تو ہمارے لیے یہ بات کہ جس کو آپ ذکر کر رہے ہیں خواجہ صاحب کے بیان کا, یہ بات کہ ہم اکٹھے ہو گئے ہیں, اور جس کو جہاں جہاں موقع ملتا ہے وہ وہاں پہ پاکستان کا بھرپور مقدمہ پیش کر رہا ہے. پاکستان کا اقتصادی, پاکستان کا معاشی, پاکستان کا ثقافتی, پاکستان کا عسکری, تمام مقدمات ہر بندہ پیش کر رہا ہے. مثلا مجھے انہوں نے یہ راستہ, میں نے تو نہیں کھولا تھا سعودی عربیہ والا, یہ راستہ تو کھولا وزیر اعظم نے اور چیف آف دی آرمی اسٹاف نے, جو فیلڈ مارشل ہیں. لیکن جب انہوں نے مجھے کہا کہ اگر اگرچہ آپ وزیر تو پیٹرولیم کے ہیں, لیکن آپ لیڈ کریں اس انویسٹمنٹ کو, اور بار بار جائیں اور بار بار وہاں سے ان کو انوائٹ کریں کہ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کریں, جس میں $1.5 بلین کی انویسٹمنٹ ہو بھی چکی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں. تو یعنی کچھ میرا رول ہوا, کچھ دروازے وزیر اعظم نے کھولے, کچھ دروازے چیف آف دی آرمی اسٹاف نے کھولے. لیکن اصل میں جو آپ سوال پوچھ رہی ہیں نا, وہ ہماری تاریخی جو سیاسی پس منظر ہے جس میں ہم لوگ ایٹ ڈیگرز ڈرون رہتے ہیں ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم. اصل سوال آپ وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا یہ ہماری تاریخ ہے؟ ہاں ہے. کیا اس وقت اس میں ایک ایکسیپشن کریٹ ہوئی ہے؟ میرے خیال میں ہوئی ہے. میرے خیال میں اس وقت تمام لوگ یکجا ہیں. میں ان میٹنگز میں حصہ دار ہوں, ان میٹنگز میں بیٹھتا ہوں جن میں یہ تمام گفتگو ہوتی ہے. میں نے تفریق نہیں دیکھی جہاں پہ ہم یہ تفریق کریں کہ نہیں بھائی یہ رہنے دو. یہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یار ان کا لیوریج ہے, اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی مل کر آپ ویسے تو آپ باتیں گھمانے میں بہت ہوشیار ہیں, میں جانتی ہوں, لیکن میں تو آپ کو پھر اسی پوائنٹ پہ لے آؤں گی کہ اسی کو جو ہے وہ ہائبرڈ کہتے ہیں نا. آپ بات کو کان کو یہاں سے پکڑیں, وہاں سے پکڑیں, آپ جو مناسب سمجھیں ہائبرڈ. اور اس ہائبرڈ کو میں تو یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, آپ کے خیال میں ایک اسٹیمپ لگ گیا ہے جب US اپنے ڈپلومیٹک نارم سے ہٹ کر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو بلاتے ہیں, اینڈ یوزولی جو کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتے ہیں. تو یہ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے. اس سے پہلے جنرل باجوہ صاحب, مجھے یاد ہے ایک مرتبہ گئے تھے یہاں پر مشرق وسطیٰ میں, غالباً اف آئی ریممبر کریکٹلی اٹ واز قطر, تو وہ اسٹیمپ لگی تھی.
آپ بتائیں, آپ سیاسی فگر ہے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. میں دے رہا ہوں آپ کو جواب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ایک خاص قسم کی پچھلے کچھ عرصے سے, جس میں کچھ دیر عمران خان صاحب نے بھی کوشش کی, مگر عمران خان صاحب کا ہیوبرس جو تھا اور ان کا جو ان کی انا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ڈاؤن فال کا بہت بڑا حصہ ہے, وہ ان کے آڑے آئی. اور جس طرح وہ ٹریٹ کرتے تھے یہ علیم خان صاحب کو یا جہانگیر ترین صاحب کو کہ جب دل کیا یوز کر لیا, اور اس کے بعد جب دل کیا باہر پھینک دیا کہ مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے, یہ ہوتا ہے ایک سوشیوپیتھک بیہیویئر ہے ان میں. تو بالکل وہی ٹریٹمنٹ انہوں نے فوج کے ساتھ بھی کیا کہ پہلے ان کو استعمال کیا, پہلے طاقت میں آئے, پھر ان کو بھی بولا کہ ان کو بھی ردی کرو. تو اگر وہ ہیوبرس نہ ہو اور اگر ہم یکجا ہو رہیں اور ہم اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے, ہمارا محور گفتگو کا ہر وقت اور تمام انیشیٹوز کا ہر وقت اور تمام اداروں کا ہر وقت وہ غریب لوگ ہوں جن کو کھانا نہیں ملتا, یا وہ خواتین ہوں جن کو رائٹس نہیں ملتے, تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں اس کو ہائیبرڈ, مجھے پرسنلی یہ ہائیبرڈ وائبرڈ نام اچھا نہیں لگتا. مجھے کوئی اعتراض نہیں, خواجہ صاحب میں سے زیادہ, خواجہ صاحب بڑے لیڈر ہیں مجھ سے. خواجہ صاحب کو اچھا بھی لگتا ہے. خواجہ صاحب اس کو ایک قدم آگے لے گئے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ پہلے انوینٹ ہو جاتا تو کئی حادثات جو ہیں وہ اس سے ہم بچ سکتے تھے, وہ ایوائڈ ہو سکتے تھے. میں نے آپ سے صرف یہ کہا کہ مجھے یہ لفظ ہائیبرڈ, کیونکہ اس کی ایک پولیٹیکل کونوٹیشن ہے جو آپ جان کے ایمفسائز کر رہی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. مجھے بھی میں تو مزہ لے رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کو یکجا ہونا یا اکٹھے چلنا یا پاکستانی حقوق کے تمام لوگوں کے لیے, آپ اس کو نیا نام میں اس کی ڈسکرپشن دینا چاہ رہا ہوں تاکہ وہ ریڈیوس نہ ہو جائے اس پولرائزڈ ہماری جو سیاسی پس منظر ہے یا سیاسی تاریخ ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو جو اس وقت ہو رہا ہے, جس سے ہمیں تھوڑی تھوڑی کامیابی اللہ کی طرف سے نصیب ہو رہی ہے, ہم اس کو اس میں صرف جھونک نہ دیں ایک لفظ استعمال کر کے سیاسی پس منظر میں, اور اس آگ میں پھینک دیں اس چیز کو جو تھوڑی مثبت ہے, اس کو میں اس کو اوائڈ کرتے ہوئے یہ ریکگنائز کر رہا ہوں کہ اس وقت تمام ادارے, یعنی میں خود جب یہ سعودی عربیہ کے ساتھ کام کرنے جاتا ہوں تو SIFC بھی اس میں مجھے محو نظر آتی اور کوشش کرتی ہے. اور SIFC تو ادارہ ہے جو کہ انویسٹمنٹ لانے کے لیے. میں تو اس لیے آپ کو یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ سیاسی منظر نامے میں اس لیے اس کو دیکھنا پڑے گا, جس طرح سے خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ پہلے انوینٹ ہو جاتا تو بہت سے حادثات جو ہیں وہ بچ جاتے. میں تھوڑی سی کنفیوزڈ ہوں کہ وہ جب کہتے ہیں کہ پہلے انوینٹ ہو جاتا تو کون روک رہا تھا, یہ وہ نواز شریف کی طرف اشارہ کرے, بیکاز وہی تھے جو مخالفت کرتے تھے, وہی سویلین سپریمیسی کی بات کرتے تھے, وہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے. تو یہ ہائیبرڈ رجیم جس کی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے انوینٹ ہو جاتا, اس کی مخالفت تو نواز شریف کر رہے تھے. عمران خان سیمڈ اوکے ود اٹ, دس حکومت سیمز پرفیکٹ ود اٹ, جیسا کہ آپ نے ابھی کہا, جو بھی آپ نے باتیں کی, تو ایک نواز شریف ہی تھے. نہیں میں یہ نہیں سمجھتا. میں آپ اس یہ بڑی پرانی یہ 1950s سے یہ تمام معاملات جو ہیں وہ چلتے چلے آ رہے ہیں. اس میں درمیان میں کئی مرتبہ ملک میں مارشل لاز بھی لگے ہیں, درمیان میں وہ کئی دفعہ ڈاکٹرین آف نیسیسٹیز بھی آئی ہیں, بے شمار چیزیں ہیں. وہ پوری تاریخ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ تمام گفتگو کر رہے ہیں. ورنہ اداروں کا آپ کے دوست فواد چودھری جو کہ خود بھی ہائیبرڈ نظام کا حصہ ہیں, وہ بھی اس پہ کامنٹ کرنے سے وہ جو ہے وہ نہیں, ان کے تو کامنٹس کا تو ہمیشہ مزہ لیتا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں ان کا بھی میں کامنٹ بتاتی ہوں. انہوں نے بھی خواجہ صاحب پہ جو ہے وہ بڑی تنقید کی ہے. ہاں خیر, اچھا بتائیں آپ. ہاں وہ انہوں نے بھی تنقید کی ہے, تو کیا وہ اس کے خلاف ہیں؟ یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ وہ جس ہائیبرڈ نظام کا حصہ رہے وہ بھی تنقید کرے. وہ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف کے, میں پڑھی دیتی ہوں آپ کے لیے نا, آپ مزہ لیتے ہیں. مزہ لیتا ہوں, میرے دوست آپ کے دوست ہیں. خواجہ آصف کے انٹرویو سے واضح ہے کہ ہائیبرڈ ماڈل کو اب جعلی پارلیمان سے نام نہاد آئینی حیثیت بھی دلوائی جائے گی. جمہوریت کا سفر طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا ہے, لیکن پاکستان میں وہ دن آئے گا جب پاکستان کے لوگ مالک و مختار ہوں گے. راستہ ہر خطر صحیح, طویل صحیح, لیکن منزل ناممکن نہیں. تو خواجہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ پہ جو ہے وہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے, مجھے تو ایمانداری کی بات ہے, کہ ڈیموکریسی کا جو راستہ ہے وہ طویل سے طویل تر ہوتا ہو سکتا ہے آپ کے سامعین اور آپ کے جو لوگ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو اسٹریٹ کی پوری سمجھ آ گئی. مجھے مشکل اردو کی وجہ سے سمجھ نہیں آئی, مشکل اردو کی وجہ سے. جسٹ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ یہ جو ڈیموکریسی کا ہمارا سفر ہے یہ طویل سے طویل
بدتر ہوتا جا رہا ہے. میں آپ کو پتہ ہے میری کتنی قربت ہے فواد صاحب سے, تو میں ان گڈ ہیومر ہی بات کر سکتا ہوں, کیونکہ مصطفیٰ ہوں یا فواد ہوں یہ میرے دوست ہیں, تو میں اپنی دوستی کو تو نہیں سیاست پہ قربان کرتا, کبھی بھی نہیں کرتا ہوں. اور بھی میرے بہت سے دوست ہیں جو اکراس تک, کچھ لوگوں نے مجھے ابینڈن کر دیا, ٹی وی پہ آ کے کہہ دیا, میں نے ان کو دوست کہا, انہوں نے کہا ہم آپ کو کہاں سے دوست جانتے ہیں. لیکن ایسے کچھ لوگوں کی بھی ہم بات کر لیں گے, چلیں وہ چھوڑیے, نہیں وہ مناسب نہیں, جو کسی زمانے میں آپ کے اچھے تعلقات رہے ہو تو چھوڑیں. مگر ان سے تو کیونکہ میری دل لگی ہے تو میں لبرٹی لے رہا ہوں تھوڑی سی. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تو آپ نے برا نہیں منانا چودھری صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چودھری صاحب کو تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے, آپ نے خود ہی ابتدائیے میں کہہ دیا, ٹھیک ہے, اور ہو سکتا ہے کچھ دن بعد نہ بھی کریں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, مجھے تو نہیں معلوم, یہ تو چودھری صاحب کو ہی معلوم ہوگا. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ تحریک پیش کی تھی جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا, تو چودھری صاحب نے فلور کے اوپر یہ تحریک پیش کی تھی کہ ان کے اوپر پتہ نہیں آرٹیکل 5 یا 7 لگایا جائے, اور یہ جو سارے وہ بیٹھے ہوئے ہیں پی ایم ایل این کے لوگ, ان کے پاس تو ووٹ ہی کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. تو چودھری صاحب کو تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے, کسی حد تک چودھری صاحب جو بات کر رہے ہیں شاید کیونکہ مشکل اردو تھی تو مجھے کم سمجھ آئی, لیکن بات وہی ہے کہ یہ پولرائزیشن, انسٹیٹیوشنل پولرائزیشن جو 1950 سے جس کا سفر شروع ہوا ہے, اگر یہ ڈاکٹرن جو ملک غلام محمد نے اور جسٹس منیر نے ایجاد کی تھی, یہ تمام چیزیں نہ ہوتی تو شاید یہ سفر آسان ہو جاتا. شاید آپ آج اتنا آپ کو عجیب سا نہ لگتا کہ یہ لوگ اکٹھے کام کیوں کر رہے ہیں, اور ہمیں بھی شاید نہ لگتا. جب میں نواز شریف کو لے کر آتی ہوں, ان کی ایک بہت بڑی فائٹ جو ہے وہ ہے ووٹ کو عزت دو کی, اور اس لیے میں جب خواجہ آصف صاحب انہیں کی پارٹی کی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ پہلے انوینٹ ہو جاتا تو شاید بہت سارے حادثات جو ہے وہ, تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہوں کہ سب سے بڑی مخالفت جو ہے وہ تو شاید نواز شریف صاحب نے کی, سب سے بڑا عرصہ انہوں نے گزارا ہے. نہیں, سب سے سویلین سپریمیسی کے لیے دیکھیے, اگر سب سے زیادہ آپ سمجھیں, میں بے نظیر کی شہادت کا ذکر نہیں کر رہا, میں بھٹو صاحب کی شہادت کا ذکر نہیں کر رہا, میں ملک کی تقسیم کا ذکر نہیں کر رہا, میں نے تو آپ سے شروع جہاں سے اوریجن ہوئی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی, میں نے ان دونوں اشخاص کا بھی ذکر کر دیا اور اس ڈاکٹرن کا بھی ذکر کر دیا جو اوریجن ہے اس تمام پرابلم کی. لیکن 3 مرتبہ 4 مرتبہ جب میاں نواز شریف کو نکالا جائے, الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکالا جائے, اور اگر اس کے خلاف وہ پروٹیسٹ کریں, جو اس وقت کی لیڈرشپ میں جو بھی عوامل تھے, جو بھی لوگ تھے, جو اس تمام انٹریگ کا حصہ تھے, عمران خان صاحب تو اس کو لیڈ کر رہے تھے, اس کا سیاسی چہرہ تھے, تو اس کے خلاف اگر پروٹیسٹ کیا جائے تو وہ آپ اس کو ریڈیوس یہ تو نہیں کر سکتی کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ تو پروٹیسٹ کر رہے تھے, وہ اپنی جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا, ان کی جس طرح بیٹی کو قید کیا جا رہا تھا جو سیاست میں اس وقت نہیں تھیں, یا اس سے پہلے جو ظلم ہو رہے تھے پیپلز پارٹی کے اوپر ہو رہے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے جب یہ ووٹ کو عزت دو والی تحریک چلائی اور آئین والی تحریک چلائی, تو وہ پورے سیاسی پس منظر کے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے خلاف ایک تحریک چلا رہے تھے. اچھا, آپ گئے ڈیلیگیشن لے کے, دنیا کو یہ احساس ہے آپ کے خیال میں, کیونکہ میری تو بڑی کیوریوسٹی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ان کو منہ توڑ جواب دیا, کیا یہ دنیا کو بھی احساس ہے, وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ 6 جہاز گرا دیے ہیں, کوئی فرینچ آفیشلز وغیرہ سے آپ کی بات ہوئی, کیا وہاں پہ کیا ماحول تھا؟ 100% جی, 100%. ہم یہاں سے سب سے پہلے گئے یونائٹڈ نیشنز, اور کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہم گئے یونائٹڈ نیشنز, بھارت بھی اترا نیو یارک میں, مگر یونائٹڈ نیشنز نہیں گیا. تو پوچھئے کیوں نہیں گیا بھائی, کیوں؟ وہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب. دوسرا مصرع تو میں کیا ہی سناؤں. صحیح. ہاں, تو بات یہ ہے کہ وہاں پہ ہم یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے سیکرٹری جنرل سے ملے, سیکیورٹی کاؤنسل کے پریزیڈنٹ سے ملے, اور بے شمار وہاں پہ جو پرماننٹ ریپرزینٹیوز ہیں ان سے ملے. کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ وی ڈڈ ناٹ ہیو این اپر ہینڈ ان دا ملٹری وارفیئر. ہم نے ہر جگہ دعویٰ کیا,
ہم نے ہر جگہ پہ یہ دعویٰ کیا, یونائٹڈ نیشنز میں یہ دعویٰ کیا, جو واشنگٹن ڈی سی میں یہ بات کی, واپس آ کے برطانیہ میں یہ بات کی, اس کے بعد برسلز میں اور پھر اسٹراسبرگ میں, ہر جگہ پہ ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیں وی آر کمنگ فرام اے پوائنٹ آف اسٹرینتھ, ہم جنگ جیت کر آ رہے ہیں, جنگ ہار کر نہیں آ رہے. اگر جنگ ہار کے آتے تو ہم کس منہ سے پیس کی بات کرتے یا ڈائلاگ کی بات کرتے, مگر جب آپ جنگ جیت کے امن کی بات کرتے ہیں تو آپ کی بات میں کریڈیبلٹی ہوتی ہے. اور جب ہم نے یہ کہا کہ آپ کے پہلے 2 جہاز گرائے تھے, اب کے 6 جہاز گرائے ہیں, اگلی مرتبہ 60 گرائیں گے, مگر اس کے باوجود کہ ہم آپ کے جہاز گرا سکتے ہیں, اس کے باوجود کہ ہم آپ کی سیٹلائٹس کو جیم کر سکتے ہیں, اس کے باوجود کہ آپ کے ہم ریڈار سسٹم ڈاؤن کر سکتے ہیں, اس سب کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علاقے میں امن ہونا چاہیے. اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سویلائزڈ ورلڈ ہے اور دوسری جنگ عظیم, پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم نے یہی سیکھا کہ ایک ڈیسنٹ طریقہ ہونا چاہیے. کانفلکٹس ہوتے ہیں, کانفلکٹس بڑھ بھی جاتے ہیں, مگر اس سے پہلے کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں اور کسی جنگ عظیم میں تبدیل ہو جائیں یا نیوکلیئر وارفیئر میں تبدیل ہو جائیں, ایک ڈیسنٹ طریقہ کار جس کو یونائٹڈ نیشنز کی شکل دی گئی کہ تمام لوگ بیٹھ جائیں اور ایک سلیقے سے ڈائلاگ کے ذریعے, ایویڈنس کے ذریعے بیٹھ کے بات کو طے کریں. تو جب ہم وہاں پر گئے تو ہماری بات ہی اس وجہ سے سنی گئی کہ دنیا دیکھ چکی تھی دیٹ وی آر کمنگ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ اینڈ ناٹ فرام اے پوزیشن آف ویکنیس. اگر ہم یہ عسکری جنگ ہارے ہوتے یا برابر بھی چھٹی ہوتی تو ہمیں یہ ڈپلومیٹک کامیابی شاید نہیں ہوتی. اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ڈپلومیٹک کامیابی کے 2 عوامل ہیں. ایک تو سب سے بڑا جو اس میں جو کار فرما ہے بات, وہ یہ ہے کہ ہم عسکری جنگ جیت کر جا رہے تھے اور لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم ایروگنس اور ہیوبرس سے بات کریں گے, اور لیکن ہماری گفتگو یہ تھی کہ ہم جیت کے باوجود بھی امن کا پیغام لے کر آ رہے ہیں. اور یہ بھی ہم بار بار ساتھ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کمزوری ہے تو میں نے 1-2 جگہ کہا کہ برنگ اٹ آن, دین لیٹس ٹرائی اٹ 1 مور راؤنڈ, یو ہیڈ 2 راؤنڈس, برنگ اٹ آن. ہم کوئی کسی کمزوری سے بات نہیں کر رہے ہیں, ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ 2 ممالک ہیں, ساتھ کے ساتھ رہتے ہیں, آپ ظلم کر رہے ہیں, کشمیریوں پہ ظلم کر رہے ہیں, آپ پانی کو دھمکا رہے ہیں, پاکستان پانی کو ویپنائز کر رہے ہیں, آپ جنگ بندی کو پاز کہہ رہے ہیں. تو اگر آپ نے 2-3 مرتبہ اور پاز کہا تو پھر ہو سکتا ہے ہم کہہ دیں کہ ختم کر دے یار تو پاز, اتنی کون سی بات ہے. لیکن یہ کوئی طریقہ سلیقہ نہیں ہے. آپ جس طرح پورے پاکستان کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں, اس طرح ایک پوری نیشن کو یا پورے ایک مذہب کو ڈی ہیومنائز کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. تاریخ میں اس کے بڑے غلط نتائج نکلے, اور ایک جگہ پہ 2 جگہ پہ میں نے یہ بھی کہا کہ دا ڈیفینیشن آف انسانٹی از ٹو ڈو دا سیم تھنگ اینڈ ایکسپیکٹ اے ڈفرنٹ ریزلٹ. یہ میرا اوریجنل آئیڈیا نہیں ہے, یہ میں نے کوئی ایجاد کر کے کہہ رہا ہوں, لیکن the definition of insanity is to do the same thing and expect a different result. اور پھر جب ہم نے کہا کہ یہ صرف معاملہ اس کا نہیں ہے, پانی کا بھی ہے, تو تمہارا بھی پانی روک دیتے ہیں, اور جو ہمیں دھمکا رہا ہے اس کا بھی 1/3 پانی کہیں اور سے آ رہا ہے تو اس کا بھی پانی روک دیتے ہیں. لیکن ہم کیوں چاہیں گے؟ بالکل ہاں, ہم وی ور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم جیتنے کے باوجود یا ایک زبردست جواب دینے کے باوجود ہمارے یہاں اور اس میں جو ہم بیس کام کر چکے تھے, جس کا میں شاید پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, وزیر اعظم نے اور وزیر خارجہ ڈیپٹی پرائم منسٹر جو بیس کام کر چکے ہوئے تھے, جہاں پہ ہم گئے وہاں پہ ہر صدر سے, ہر بڑا جو اہم آدمی تھا اس سے تو وہ بات آلریڈی کر چکے ہوئے تھے. اس وجہ سے فوراً ہی دورے شروع ہو گئے تھے پرائم منسٹر صاحب کے, جبکہ وہاں پہ مودی صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھے ہوئے تھے, ان کے صرف ڈیلیگیشن ہی جا رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک بہت, شاید پوری تاریخ میں ہماری بہت سی جھڑپیں ہوئی ہیں بھارت کے ساتھ, کبھی آج تک میں نے نہیں دیکھا تاریخ میں کہ دنیا پاکستان کے ساتھ آ کھڑی ہو, کبھی نہیں دیکھا. اور یہ آپ نے وہاں بھی فیل کیا کہ دنیا جو ہے وہ آپ نے اس سے پہلے بھی جنگ کے درمیان میں بھی آپ پڑھ لیں. اور یہ بھی بہت اہم ہے ڈاکٹر صاحب, جب ہم جاتے ہیں اور ہم نے آپ نے وہاں جا کے بات کی, تو یہ جو ایک ورلڈ ویو ہے دنیا کا, یہ ماننا کہ دہشت گردی کا ایک بہت بڑا
پارٹ جو ہے وہ پاکستان رہا ہے. اس آئیڈیا میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے آپ کے خیال میں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے. دیکھیے ہم نے ایک دو جگہ پہ یہ کہا کہ بھارت میں تو دہشت گردی ہوتی ہے 6 سال بعد. آخری مرتبہ جب ہوئی تھی وہ پتہ نہیں, مجھے تو یاد بھی نہیں, کو 8-6 سال پہلے 7 سال پہلے کوئی واقعہ ہوا تھا. پاکستان میں تو ہر 6 گھنٹے کے بعد ہوتی ہے یا 6 دن کے بعد ہوتی ہے. یہ پچھلے ہفتے بس روک کے ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا, 12-12 13 سال کے بچے بچیوں کو شہید کیا گیا. یہ 1-1.5 مہینہ پہلے ٹرین کاٹ کے لوگوں کے آئی ڈی کارڈز چیک کر کے ان کو کولڈ بلڈ کے اندر اسیسینیٹ کیا گیا. ہمارے ساتھ بلاول بھٹو صاحب آئے ہوئے تھے, تو میں نے کہا ان کی والدہ کو دہشت گردوں نے شہید کیا. ہمارے اپنے دوست تھے جو پنجاب کے ہوم سیکرٹری تھے, ان کے گھر کو میزائلوں سے گرایا گیا اور ان کے بچے شہید کیے گئے, انہیں شہید کیا گیا. میں نے یہ کہا کہ کوئی پاکستان کا کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے جو اس دہشت گردی کی لپیٹ میں نہیں آئی ہو. مولانا فضل الرحمان کیا, اور MQM کیا, اور بلوچ وہ جو ہمارے نیشنلسٹ ہیں وہ کیا, یعنی کوئی ایک جماعت ہو جو اس دہشت گردی کی زد میں نہیں آئی ہو. کوئی ایک علاقہ ہو, ہماری مساجد کیا, اور ہمارے وہ امام بارگاہ کیا, اور ہمارے جو صوفی ہیں ان کے شرائنز کیا, کوئی ایک جگہ بتا دیں, کوئی اسکول بتا دیں. پھر میں نے APS کا واقعہ جہاں پہ سینکڑوں بچے جو ہیں شہید کیے گئے, مگر ان کو شہید کرنے سے پہلے ان کی استانی جو ہے اس کو فاسفورس اس کے اوپر پھینک کے اسے آگ لگا دی گئی بچوں کے سامنے. تو جس ملک میں دہشت گردی اس طرز کی ہو رہی ہو, آپ ہمیں بتائیں کہ دہشت گردی کا اصل نشانہ کون ہے. اور ہم نے یہ بارہا کہا کہ پہلے افغان 1 ہوئی, ہم اور یہ بڑی کلیئر بات تھی کہ اب ہم یہ معاملے میں نہیں جانا چاہتے کہ بھائی تم نے کیا یا میں نے کیا یا کس کی وار تھی. ہم نے کہا کہ دیکھیں افغان 1 ہوئی, چلے گئے, پیچھے جو ڈیبری پھینک گئے وہ ہم نے اٹھائی, اس کے نتائج بھی ہم نے بھگتے, آپ نے بھی بھگتے. کوئی 9/11 کے یا 7/7 کے یا جو بھی واقعات ہوئے, کوئی تھمتی تھوڑی ہے دہشت گردی پھر جب یہ اس طرح کے اسپلنٹر گروپس بن جاتے ہیں. ہم نے اس کا سامنا کیا. اب افغان 2 میں آپ پھر چلے گئے ہیں, پھر ایک نئی جنریشن لوگوں کی چھوڑ گئے. اور میرا یہ خیال ہے, میں ماہر نہیں ہوں, کوئی دفاعی تجزیہ کار بھی نہیں ہوں, دہشت گردی پہ میری مہارت بھی نہیں ہے, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ بات شروع ہوتی ہے آئیڈیالوجی سے, پھر یہ بن جاتی دہشت گردی, پھر یہ بن جاتے ہیں کرائے کے قاتل. اور یہ تینوں فیزز ہر مرتبہ آتی کہ انہی میں سے جو ایڈیولوگز ہوتے ہیں ان سے دہشت گرد نکلتے ہیں, انہی دہشت گردوں میں سے پھر کرائے کے قاتل نکلتے ہیں. کرائے کے قاتل کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, کوئی جغرافیہ نہیں ہوتا. اس کو بھارت سے پیسے ملتے ہیں وہ وہاں سے لے لیتا ہے, اس کو کابل سے پیسے ملتے ہیں وہ وہاں سے لے لیتا ہے, اس کو کوئی اور ملک پیسے دیتا ہے وہ وہاں سے لے لیتا ہے. اس کے لیے کسی بچے کو کاٹنا, کسی بچی کو شہید کرنا, کسی 6 سال کی قبر کھود دینا بچی کی, یا کسی کا ID کارڈ چیک کر کے اس کو شہید یا قتل کر دینا, اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. تو یہ جو دہشت گردی ہے, یہ اگر امریکی صدر, کیونکہ پھر امریکی صدر کا ذکر آ گیا, حالانکہ میں بار بار کوشش میں ہی لے آیا, آپ دیکھیے کہ کتنا میں بھی خودکش بمبار ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ امریکی صدر جو ہے اس نے اپنی اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں صرف ایک ملک کو ریکگنائز کیا کہ وہ دہشت گردی میں کے خلاف تحریک چلا رہا ہے اور ہمارا پارٹنر ہے, اور وہ پاکستان تھا. یورپین یونین کے اندر بھی یہ ریکگنائز کیا جاتا ہے, اور ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ دیکھیں کتنے دہشت گردی کے آپ کے ہاں جو دہشت گردی ہو سکتی تھی, ہم نے انٹیلیجنس شیئرنگ کے ذریعے کتنے معاملات نہ صرف فوائل کیے بلکہ اریسٹ کروائے لوگ, اریسٹ کیے لوگ جو آپ کے علاقوں میں تھے آپ نے کیے, جو ہمارے علاقوں میں تھے ہم نے کیے. اگر ہم آپ کے ساتھ دہشت گردی کے اندر بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں, آپ ہمیں ریکگنائز کر رہے ہیں, امریکہ ہمیں ریکگنائز کر رہا ہے, تو بھارت کو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اگر بھارت سنسیئر ہے دہشت گردی روکنے پہ, تو دہشت گردی کے شکار تو ہم ہیں, اور ہمارا مقدمہ یہ کہ بھارت دہشت گردی کروا رہا ہے, ہمارے پاس ثبوت ہیں, ہم ایک کے بعد دوسرا ڈوسیئر پیش کر رہے ہیں, تو بھارت آ جائے نا. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی, وہ تھا یہ ہمارے ڈیلیگیشن کا کمبینیشن. ہاؤ ڈو یو سی بلاول ہیڈنگ دا ڈیلیگیشن؟ آئی تھنک اٹ واز ویری گڈ. آئی تھنک بہت اچھا رہا ہے.
آئی تھنک بلاول صاحب بہت اچھے رہے. آئی تھنک ہماری طرف سے بھی بڑی اچھی پارٹیسپیشن ہوئی. شہری صاحبہ بھی وہاں پہ موجود تھیں اور حنا کھر صاحبہ بھی وہاں پہ موجود تھیں. ہمارے خرم دستگیر خان صاحب اور اگرچہ ہماری وہ دوست بٹ صاحبہ پہلی مرتبہ گئی تھیں. جیلانی صاحب بھی تھے. جیلانی صاحب کا بہت اچھا کردار تھا. تہمینہ نے بڑی آبجیکٹیو آبزرویشنز دیں. ہمارے ایم کیو ایم کے جو دوست ہمارے ساتھ گئے ہوئے تھے سبزواری صاحب, انہوں نے یہ دہشت گردی کے حوالے سے بڑی اچھی ان پٹ دی. I thought it was a very good combination, very good group جو ہم لے کر گئے. That was the overall perception here as well back in the country, اور جس طرح سے میڈیا اس کو کور کر رہا تھا, it was very positive. کچھ کوئک questions کی طرف آ جاتے ہیں اگر آپ ریڈی ہیں تو. لیکن کوئک کویسچن تو میں کبھی بھی نہیں ہوتا, لیکن آپ کے سوالات رکیں گے تھوڑی, میرے رکیں گے نہیں. کوئک کویسچن سے پہلے یہ بتا دینا جاتے جاتے مجھے ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے کہ میں ان فن کویسچنس پہ آؤں, کیا کریں گے اب آپ لوگ؟ یہ نوبیل ریکمنڈیشن تو آپ لوگ نے دے دی, بیک فائر بھی ہو گئی, اب کیا ہوگا؟ کیا دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا کیوں ہم نے, کیا فریم ورک تھا, کیوں کیا. اور ابھی ہم نے جو درمیان میں یہ جوس کے لیے وقفہ لیا, اس میں وہ میں نے وہ 3 جون والا جو مین آف پیس, 3 جون کو میں کلیئر کر دوں, آپ نے کہا 3 جون کو شہباز شریف نے ٹرمپ کو مین آف پیس کہا تھا after he ceased fire the India Pakistan. یہی مقصد تھا. تو یہ وہاں سے بات شروع ہوئی. لیکن اب جو عوامل سامنے آئے ہیں, اس کے بعد پاکستان کا موقف کیا ہوگا, اس کے لیے آپ کو دوبارہ مجھے پوڈ کاسٹ میں بلانا پڑے گا. میں آ جائیں گے, حاضر ہو جائیں گے, میں حاضر, آپ کے جواب بلائیں گی. لیکن وہ اس وجہ سے کہ میرے خیال میں ایک تو میرا اپنا رول ہے جو میں ادا کر رہا ہوں ایز این انڈیویجول, لیکن ایک سرکار کا رول ہے. تو اس کے لیے مناسب یہ ہوگا کہ میں بیٹھ کر پہلے سمجھ لوں کہ ہماری سرکار کا موقف کیا ہے. سرکار کا موقف کیا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, اور جہاں تک اس میں کچھ میں نے اپنا بھی انالیسس آپ کے سامنے دیا ہے. تو ہر چیز کا میں مورد الزام سرکار کو نہیں ٹھہرانا چاہتا, لیکن آنے والے وقت میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم میرے پاس ان پٹس ہونی چاہیے آج کے واقعے کے بعد, کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ہماری پوزیشن کیا. نہیں, مجھے ابھی بھی وہ آپ ویسے مجھے شرمندہ کر رہی ہیں, اور میں ہو بھی رہا ہوں, کوئی بات نہیں. لیکن اب آپ ہو رہے ہیں تو ضرور کوئی بات ہوگی, آپ ہو رہے ہیں, میرے کرنے سے آپ شرمندہ ہونے والے نہیں ہیں. میں ہو جاتا ہوں, رکھ رکھا ہوں. شاید آپ خود بھی سوچ رہے ہیں کہ واقعی ایک ایمبیرسنگ سچویشن میں پاکستان نے جلد بازی دکھا دی. میری بیگم نے مجھے بڑے اچھے سے ٹرین کیا ہے, تو وہ رکھ رکھاؤ کی ان کے ہاں بہت زیادہ پرانی روایت ہے, تو وہ رکھ رکھاؤ میں آپ کے سامنے شرمندہ ہو رہا ہوں. ورنہ میں نے پاکستان کا مقدمہ یا ہمارا جو موقف تھا, میں نے بڑے ایک کیا لفظ ہوگا, یعنی ٹو دا بیسٹ آف مائی کیپیبلٹیز میں نے آپ کے سامنے وہ مقدمہ جو ہے وہ رکھا ہے. ٹھیک ہے, اچھا چلیں کوئک کویسچنس کی طرف جو ہے وہ آ جاتے ہیں. ذرا مجھے بتائیں کہ شہباز شریف اچھے پی ایم ہیں پاکستان کے کسی وزیر اعظم نے, لیکن جب 5 سال مکمل نہیں کیے تو شہباز شریف بھی نہیں کر سکیں گے, ہاں یا نہیں میں جواب دینا. کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. جب آپ کی تحریک, آپ کا مقصد جو ہے وہ عوام کی خدمت ہو, تو آپ جس دن آتے ہیں اور جس دن بھی چلے جائیں اور جب بھی چلے جائیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. دیکھیں یہ تو میں ہمارے لیے تو سیلف سرو ہے نا. عمران خان صاحب تو 10 سال کا منصوبہ لے کر آئے تھے. آپ لوگ کا کتنے سال کا؟ جی ہمارا منصوبہ تو تب تک کا ہے جب تک لوگ چاہیں گے. اگر آپ کل ہمارے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیں تو ہم کل چلے جائیں گے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جانے سے 1 سیکنڈ پہلے تک بھی ہم یہی کر رہے ہوں گے, اور میاں شہباز شریف صاحب یہی کر رہے ہوں گے جو ابھی کر رہے ہیں. ہمیں کیا اثرات نظر آتے ہیں کوئی ایسے انسٹیبلٹی کے یا انسٹیبلٹی کے؟ نہیں, ہمیں کوئی اثرات نہیں نظر آتے. ہمیں لگ رہا ہے کہ ہماری معیشت سٹیبلائز ہو رہی ہے. ہم ایریٹک طریقے سے یعنی گروتھ کی طرف نہیں جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہر مرتبہ ہمارا ڈیبیکل ہوتا ہے. ہم ٹیکس بیس کو آہستہ آہستہ بڑھا رہے ہیں. ہم نے ایک عسکری بہترین فتح جو ہے, جو میں سمجھتا ہوں تاریخی تھی, وہ ابھی اس کا حصول کیا ہے. ہمارے پاس کمٹمنٹس ہیں اپنے دوست ممالک کی طرف سے تقریباً 17 سے 20 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی. اور وہ کمزوری کچھ ہماری طرف سے ہے کہ ہم نے, کیونکہ ہماری معاشی طور پہ ہم اتنے
کمزور ہو چکے ہوئے تھے کہ ہم وہ بڑے بڑے پروجیکٹس تیزی سے سامنے نہیں لا رہے, ان پہ کام ہو رہا ہے, تو اب ہمیں لگتا ہے کہ وہ پیسے بھی آنے شروع ہو جائیں گے, معیشت بھی بڑھے گی, عسکری طور پہ بھی ہم مضبوط ہیں, ڈپلومیٹک فتح بھی اللہ نے ہمیں نصیب کیا, آپ نے ابھی ہم نے سارا اس کا تذکرہ کیا ہے. تو مجھے کوئی وجہ نہیں نظر آتی کہ میاں شہباز شریف صاحب اپنا وقت پورا کیوں نہیں کریں گے. لیکن میرے کوئک کویسچنز رہ گئے پیچھے. مریم نواز عثمان بزدار سے بہتر سی ایم ثابت ہو رہی ہیں, ہاں یا نہیں؟ مریم نواز بہتر نہیں بہترین ثابت ہو رہی ہیں. مریم نواز کے ساتھ میں نے ذاتی طور پہ کام کیا ہے. اچھا. اور بہت سی جو میری پولیٹیکل ٹریننگ ہوئی ہے وہ اسی دور میں ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت. وہی مجھے میاں شہباز شریف صاحب نے مجھے ویسے دعوت دی تھی سیاست میں آنے کی جب میں کیئر ٹیکر میں آیا تھا, ان کا ٹیلی فون آیا تھا, اور جب میاں نواز شریف صاحب نے مجھے لیا, گیو می دا پریولیج آف جوائننگ, اور جب میں نے کام سیاسی طور پہ کرنا شروع کیا تو میری بہت سی ٹریننگ تو میاں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ, کیونکہ میں وہ میڈیا کے سیل میں ان کے ساتھ تھا, مجھے ان سے بہت امید ہے, ابھی بھی ہے اور فیوچر میں بھی ہے. اور ابھی بھی جو وہ کارکردگی کر رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں اچھی. آپ کو لگتا ہے شہباز شریف کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں گے, ان سے بہتر سی ایم ثابت ہو رہی ہے؟ یہ آپ مشکل میں ڈال رہے ہیں. نہیں, فضول سوال ہے. فضول کیونکہ وجہ بتا کیونکہ ہر جو کامیاب جو لیڈر ہوتا ہے اس کی سورس آف لیجیٹیمیسی مختلف ہوتی ہے. وہ کام کرتا ہے. مثلاً یہ پوچھا جائے کہ آپ یہ بتائیے کہ بل کلنٹن بہتر صدر تھے یا براک اوباما اچھے صدر تھے, یہ نہیں, مگر انالیسز مختلف نکلتا ہے کیونکہ ہر بندے کی سورس آف لیجیٹمیسی جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. تو مریم صاحبہ کی سورس آف لیجیٹمیسی جو وہ بلڈ کر رہی ہیں سیاسی طور پہ, وہ اپنی ایک یونیک سورس آف لیجیٹمیسی بلڈ کر رہی ہیں. لیکن کیا اس پروسیس میں خدمت کر رہی ہیں؟ بالکل کر رہی ہیں. کیا ان کا ہر جو اس وقت تحریک چل رہی ہے وہ فوکسڈ ہے زیادہ تر غریب لوگوں پہ, کسان پہ؟ 100%. کیا وہ عورتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں؟ 100%. کیا میاں شہباز شریف صاحب نے ایک انقلاب برپا کیا تھا پنجاب میں تعلیم کے فوکس کر کے؟ 100%. کیا میاں شہباز شریف صاحب نے صحت کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ لیول پہ, جس کے لیے لوگوں کو کہیں پتہ نہیں نہ جانے کہاں کہاں جانا پڑتا تھا, وہاں پہ انہوں نے MRI CT اسکین لگائے تھے؟ 100%. صحیح ہے. اچھا, میں سمجھتا ہوں عمران خان کا اڈیالہ جیل سے باہر آنا فی الحال ممکن نہیں ہے. مجھے تو مشکل لگ رہا ہے. جی مشکل لگ رہا ہے, اور مشکل اس وجہ سے لگ رہا ہے کہ کوئی آپ کو کوئی بھی شخص اعتماد کر, دو چیزیں ہیں مشکل. ایک تو یہ کہ میں اس کمیٹی کا حصہ تھا جس میں یہ ملک ریاض والا جو کیس کھلا تھا, تو وہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی جس نے وہ ڈی سیل کیے تھے کاغذ, میں اس کا حصہ تھا, خواجہ صاحب بھی اس کا حصہ تھے, اور بھی ہمارے دوست اس کا حصہ تھے. اس میں جو انہوں نے اجازت دی 190 ملین پاؤنڈ جو سرکار کو منتقل ہونے تھے, وہ جو انہوں نے اجازت دی کہ وہ پیسے جو سرکار کو منتقل ہونے ہیں جو اکنامک کرائمز ایکٹ کے تحت, اور اکنامک کرائمز ایکٹ یہ کہتا ہے کہ اگر ان اکاؤنٹڈ فار ویلتھ پکڑی جائے تو وہ اس ملک میں واپس جائے گی جہاں سے وہ آئی ہے. یہ برطانیہ کا قانون ہے. اس کو استعمال کرتے ہوئے ملک ریاض صاحب کا اکاؤنٹ وہاں پر دے دینا, اور اب تو وہ کاغذ کھل کے سامنے آ چکے ہیں, وہ اکاؤنٹ نمبر بھی آ چکے ہیں جو وہ مرزا صاحب وہاں پر دے کر آئے تھے, جن کو اجازت عمران خان صاحب نے دی ہوئی تھی. تو وہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہمارے غریب لوگوں کے تھے یا سندھ کے لوگوں کے تھے, وہ دے دینا ملک ریاض کو گفٹ میں یا بحریہ ٹاؤن کو گفٹ میں, میرے خیال میں اس جرم کو انڈو کرنا یا اس کی سزا کو انڈو کرنا مشکل ہوگا. ایک تو یہ پہلو ہمارے ہاں ویسے ہو جاتی ہیں سزائیں الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں, مگر مشکل ہے کیونکہ وہ ایک بڑا کلیئر کٹ کیس تھا. دوسری جو ان اعتماد کا فقدان ہے, یعنی ان کی اپنی پارٹی میں کون ان پہ اعتماد کرتا ہے, نہیں ہمیں چھوڑیں, یعنی وہ جسٹس کیا بیرسٹر گوہر صاحب بات کرتے ہیں تو میرے وہ قریبی دوست ہیں, ایک اور میرے دوست ہیں, قریبی دوست ہیں, یہ راجہ صاحب, سلمان راجہ صاحب ان کے خلاف بیان داغ دیں. سلمان راجہ صاحب کو بات کرتے ہیں
تو وہ نہیں میڈم کنفیوژن نہیں ہے, بد اعتمادی ہے جو اسٹرکچرڈ ہے, وہی بد اعتمادی ہے پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی جماعتوں میں, وہی بد اعتمادی ہے عمران خان بالخصوص. عمران خان ہی ہیں, باقی تو سارے لوگ بیچارے چاہتے ہیں کہ کوئی راستہ نکل آئے اور اسٹیبلشمنٹ میں ہے, اور وہ باز بھی نہیں آتے ہیں. یہ فیلڈ مارشل والی میں نے آپ کو ایگزامپل دی, میں آپ کو 50 ایگزامپلز اور دے سکتا ہوں. بالکل میں آپ سے اس چیز پہ تو مشکل لگتا ہے. پی ٹی آئی نہیں بلکہ عوام پاکستان پارٹی مستقبل میں نون لیگ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگی. نہیں بالکل نہیں. اور آپ ہنس بھی رہے ہیں ایسے یار, میرے دوست ہیں نا, زیادتی میرے دوست ہیں. میں کیا کروں, دوست کی اب آپ نے بات کر لی تو خاقان صاحب بڑے قریبی دوست ہیں, میرے سے ناراض ہیں, کیا ہوا پھر؟ نہیں وہ میں نہیں تبصرہ کروں گا, میری ان سے بڑی قریبی رفاقت رہی ہے. سیاست میں مفتاح صاحب اور شاہد خاقان صاحب, کیوں آ گئی دوریاں؟ بس نہیں, یہ میں نہیں تبصرہ کر سکتا. مجھے پچھلی مرتبہ یہ جو میں کیبنٹ میں پہلی مرتبہ آیا تھا اس میں بہت بڑا رول تھا شاہد خاقان صاحب کا. انہوں نے بڑا مجھے اس وقت چیمپئن کیا لانے کے لیے اس میں, اور میں اس کو ریکگنائز ہمیشہ کرتا ہوں, ذاتی طور پہ بھی کرتا ہوں, آپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں. مگر بس کچھ ایسی چیزیں ہوئیں کہ کوئی ایسی کہ بس نہیں بات بن پائی. وہ ناراض ہو گئے, مجھے بھی خفت ہے, وہ بھی ناراض ہیں. اور مفتاح صاحب سے تو ابھی بھی وہ مہربان ہیں, انہوں نے اتنی ناراضگی نہیں کی کہ زیادہ ہو جائے. مگر مجھے سیاسی طور پہ لگتا ہے کہ وہ کچھ سیاسی طور پہ انفلٹریشن نہیں کر پائے ہیں, اور مجھے اس کے امکانات بھی بہت زیادہ نظر نہیں آ رہے. مگر یہ میرا ایک تو آپ کو بائسڈ ویو ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پی ایم ایل این کا حصہ ہوں. وہ ایک سیاسی جماعت ہیں جو پی ایم ایل این کے خلاف. تو ناراضگی دونوں سائڈ سے ہے, آپ کی بھی اور ان کی بھی. میری مفتاح صاحب سے کوئی ناراضگی نہیں ہے, خاقان عباسی صاحب وہ ناراض ہیں مجھ سے. مجھے بھی کچھ چیزوں پہ, میں بھی کچھ چیزیں ہیں ایسی جس پہ شاید ہم ریکنسائل نہ کر پائیں. لیکن میرے بڑے قریبی دوست رہے ہیں, اور مجھے بڑا افسوس ہے یہ جو اس سیاست کی یا جو بھی ان کا موقف اور میرے موقف کا فرق تھا, اس کی قیمت یہ کافی بڑی قیمت تھی. جو شاید ان کا اپنا سٹانس ہوگا, میرا اپنا پرنسپل سٹانس کوئی تھا, مگر یہ قیمت مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تھی, بہت زیادہ قیمت تھی جو ادا کرنی پڑی. ٹھیک. مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ اسحاق ڈار سے بہتر وزیر خزانہ ثابت ہوئے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں, مفتاح صاحب دوبارہ سے آپ یہ سوال جو ہے یہ غلط سوال ہو گئے, غلط سوال نہیں ہے یہ, پی ایچ ڈی والی بات ہے کہ آج کا رانگ کوشچن. لیکن مفتاح از اے ویری گڈ فائنانس منسٹر. مفتاح کو بڑی اچھی سمجھ ہے معیشت کی, اور بڑی انسائٹ فل باتیں کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب کو لوگ ہمیشہ یا انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا انڈر پلے کرتے ہیں. اچھا. اور مجھے لگتا ہے, اور خاص طور پہ آپ لوگوں کی طرف سے کرٹیک جو ہے وہ میڈیا کو کہہ رہے ہیں آپ کو کہہ رہا ہوں میں, کیونکہ میڈیا کا نام لوں گا تو آج شام سے رگڑا لگنا شروع ہو جائے گا, تو میں آپ کو کہہ دیتا ہوں, آپ معاف کر دیں گی. لیکن میں نے ابھی پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ جس طرح کی معاشی ترقی انہوں نے دکھائی تھی, اور بے شمار چیزیں جو وہ کہتے تھے جو بعد میں صحیح ثابت ہو گئیں, جس پہ سب لوگ ان کو کرٹیک کرتے تھے, اور اخباروں کے اندر یہ لکھتے تھے کہ نہیں روپے کو 1000 کا ہو لینے دو, روپے کو 2000 کا ہو لینے دو. وہ ساری باتیں جو کرتے تھے کہ آپ سے ڈیٹ سروسنگ نہیں ہوگی, آپ سے یہ نہیں ہوگا, آپ اس بوجھ تلے دب جائیں گے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو آپ کہہ رہے ہیں ان کو ایک فائنانس, میں سمجھتا ہوں وہ کامیاب فائنانس منسٹر تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ کسی حد تک جو انالیسس کرتے ہیں لوگ, انہوں نے زیادتی کی. اچھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل اسی طرح جب یہ وزیر یہ بنے, فارن منسٹر بنے اسحاق ڈار صاحب, تو لوگوں نے کہا کہ ان کو معیشت کی تو چلو کوئی سمجھ تھی, یہ کیا ڈپلومسی کریں گے. تو یہ آج آپ نے, سوری ٹو سے, لیکن وہ خود بھی اس سے زیادہ معیشت میں ہی انٹرسٹڈ رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ کے خیال میں یہ اتفاق ہے کہ آپ کو یہ پورا آپ نے پروگرام کیا ہے, میں تو کہہ رہی ہوں زبردست
डिप्लोमेसी की है उन्होंने. मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ज़बरदस्त मईशत चलाई और उसके बाद ज़बरदस्त डिप्लोमेसी की और लोग उनको अंडर प्ले करते हैं. क्यों करते हैं मुझे ये बात समझ नहीं आती है. अ मैन हु सब्सटैंटिवली मटीरियली produces outcomes for you, I think should be recognized fairly. हाँ, अच्छा आप जल्दी से ये बताएं, बेस्ट करंट अफेयर शो दैट यू एंजॉय, जहाँ मज़ा आता है. देखिए इसके बाद और भी है. हाँ, जल्दी से बता दें. हाँ. देखिए जो मज़ा आता है ना वो तो मैं कामरान शाहिद का जो शो करने जाता हूँ. अच्छा उसमें मज़ा आता है. हाँ है वो फुल उनका शो जो है ना वो एक वो ना एंटरटेनमेंट है. वो ना अपने आप को सीरियसली लेते हैं ना हमें सीरियसली लेते हैं. और लेकिन उनका जो प्रोग्राम का खासा ये है कि जो बात वो करना चाहते हैं वो बात भी कर जाते हैं, उस पे हंस भी देते हैं, आपको गुस्सा भी चढ़ता है और फिर आप हंस भी देते हैं. और प्रोग्राम ख़त्म होते हुए तकरीबन तमाम लोग जो हैं वो कोई दुख या बोझ लेके कंधे पे नहीं उतर रहे होते. तो दुख और बोझ जो है वो कौन सा करंट अफेयर शो देता है? विच करंट अफेयर शो यू फाइंड वेरी हार्ड टू गो? मैं आपको अच्छे प्रोग्राम्स का नाम लूँगा. मैं चार प्रोग्राम्स का लूँगा. चार प्रोग्राम्स का लूँगा. यानी शाहजेब खानज़ादा का बेहतरीन प्रोग्राम होता है. शहजाद इकबाल साहब अच्छा प्रोग्राम करते हैं और मुश्किल सवालात पूछते हैं. नदीम मलिक साहब बहुत फेयर प्रोग्राम करते हैं और मुश्किल सवालात पूछते हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है. यानी आप वो उन्होंने ज़िंदगी में कभी दोस्ती आड़े नहीं आने दी सहाफ़त के. तो बड़ा एक फेयर प्रोग्राम करते हैं वो. और चौथा किनका मैं नाम लेना, हाँ ये अपना जो अभी आपके प्रोग्राम हम जिक्र कर रहे थे कैपिटल हामिद मीर साहब का प्रोग्राम बड़ा डिसेंट प्रोग्राम होता है. इसमें इंफॉर्मेशन भी वो लेते हैं. और मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि इवन जब आपको वो ट्रम्प वो जो लास्ट पंच होता है जो वो मार सकते हैं बख्श देते हैं वो डिसेंसी में ही होल्ड्स बैक. these are very good programs. इसके अलावा आई एंजॉय हम पे प्रोग्राम उनका आसमा का, वो भी एक डिसेंट प्रोग्राम होता है. तो these are the programs that I enjoy doing. देखें इसमें ये नहीं कि बाकी प्रोग्राम्स अच्छे नहीं हैं. कुछ तो ये है कि वो थ्रू प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिविटी जा के आप यूज टू हो जाते हैं प्रोग्राम्स के. तो कुछ इस तरह की. अच्छा अब ये साइट जो है आपकी लोग जानते हैं या नहीं जानते मुझे नहीं पता. मैं तो जानती हूँ कि आप ज़बरदस्त सिंगर भी हैं. अच्छा हाँ. अब तक 2 घंटे से हम बात कर रहे हैं. अब तक आपने सोच लेना है कि गाना कौन सा सुनाना है. हाँ, तो थोड़ा सा गुनगुना दें. आप यकीन माने इस तरह के प्रोग्राम के बाद कोई भी गुनगुना नहीं सकता. किसी में अगर रत्ती भर भी कोई मौसीकियत हो तो उसका जनाजा निकल जाता है. इस तरह के वो जो जिस तरह का आपने दुखी गाना ही सुना दें. है ही दुख है. आपने इतना दुख पैदा किया आज. अब आप लोग काम ऐसे करते हैं तो वो दुख जो है वो पैदा हो जाता है. हाँ सुनाए ना कोई तो यार, कोई तो गाना सुना दें. होंठ पर लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम. मुख्तसर सी बात है तुमसे प्यार है तुम्हारा इंतजार है. वाह वाह वाह. तुम पुकार लो. जबरदस्त. थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू.